نبی پر ایسا ایمان کہ ایمان مضبوط نہیں، اللہ کا نبی سچا ہے اور جو حالات ہیں اس پر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، کامل یقین۔ مسلمان تو ذرا میں کیا ہوگا، اب کیسے رہیں گے، اب مار دیے جائیں گے، یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ مہینے میں کماتے ہیں 15,000 20,000 25,000، مہینے میں 15 لاکھ کے آدمی ہیں وہ، لیکن بیچارے قید ہیں، ان کے گھر کا کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ تو زکوٰۃ کا جو ایک فائدہ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، رمضان شریف کا آج پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ اس حوالے سے میری آج کوشش یہ ہوگی کہ جو عشرہ گزر گیا ہے اور باقی جو ابھی 2 عشرے اللہ کرے ہم سب کو مل جائیں، میسر ہو جائیں، تو پورے مہینے کے پس منظر میں کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اللہ کرے آپ کی خدمت میں واضح کر سکوں۔ یہ سورہ بقرہ کا بہت مشہور رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کا تو یہ 23واں رکوع ہے، لیکن دوسرے پارے کا 6واں رکوع ہے۔ 6 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں جہاں پر، اور وہاں سے جب 7واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ درس قرآن میں اصل میں یہ تفصیلات اس لیے عرض کر دی جاتی ہیں کہ اللہ کرے ہمیں مزید توفیق حاصل ہو، ہم یہاں سے جانے کے بعد اگر توفیق الہی شامل رہے اس حوالے سے کچھ اور چیزیں دیکھنا چاہیں تو ہمیں آسانی رہے۔ اور یہ اتفاق سے رمضان
اور رمضان کے روزوں کے ساتھ قرآن مجید کا ایک تقریباً انوکھا معاملہ ہے کہ ایک ہی مقام پر تقریباً ساری ہدایات اللہ نے ذکر کر دی ہیں. باقی دوسرے احکامات کے سلسلے میں اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے. جیسے نماز، تو نماز کا جو حکم ہے وہ مختلف مقامات پر ہے. زکوٰۃ کا تذکرہ مختلف مقامات پر ہے، لیکن رمضان کے روزوں کا تذکرہ تقریباً اللہ نے ایک ہی مقام پر رکھا، اور اس کی پوری تفصیل بھی اللہ نے یہاں پر رکھ دی ہے. میری پہلی کوشش تو یہ ہے کہ میں جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ بھی کرتا چلوں ساتھ میں، اور اسی ترجمے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو توفیق شامل حال رہے اس حوالے سے خلاصہ بھی عرض کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر اللہ نے روزے فرض کیے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے یہاں پر قرآن مجید کا انداز عجیب و غریب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوں اور ہم سے باتیں کر رہے ہوں، اور جیسے اللہ کو معلوم ہے، وہ معلوم تو ہے ہی ہے کہ میں اپنے بندے سے جب یہ باتیں کروں گا تو اس کے ذہن میں کیا کیا سوالات پیدا ہوں گے، تو قبل اس کے کہ کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب بھی ساتھ میں دے دیتے ہیں. اسی لیے اس کتاب کو اللہ کا کلام بھی کہا گیا ہے. قرآن مجید میں ہی لفظ ہے حتیٰ یسمع کلام اللہ، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے. اب یہاں پر جب اللہ نے ہم مسلمانوں سے اور امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے حکم صادر فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا اور بھاری بھرکم حکم ہمیں کیوں دیا گیا؟ یہ پورے مہینے روزے رکھنا، بھوکا رہنا ٹھیک ہے. آج کل تو اللہ کا شکر ہے جب سے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے ابھی وہ موسم سخت نہیں ہے، لیکن آپ حضرات نے مئی، جون، جولائی کے بھی روزے رکھے ہیں سخت گرمی کے. لو بھی چلتی ہے اس میں اور روزے بھی کافی لمبے ہوتے ہیں اس میں. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا غلطی ہو گئی جو اتنا بھاری بھرکم حکم ہم کو آپ نے دے دیا. تو اس سوال کا جواب پہلے ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور پھر جب اس کی تشریح ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم پر تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں. جیسے ہی اللہ نے روزے کا حکم دیا فوراً ایک بات اللہ نے ذکر کر دی کہ دیکھو صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے ہیں، تم پہلی امت نہیں ہو جس پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، ایسا نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں تقریباً سب پر روزے فرض ہیں. اب تسلی ہو گئی، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، یہ پرانا حکم ہے، چلا آ رہا ہے. ہاں پرانا حکم ہے، اس میں کچھ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا ہے، کچھ تبدیلیاں اللہ نے کی ہیں. 2 تبدیلیاں تو میں آپ کو بتلا دوں، باقی تبدیلیاں تو بہت ہیں، لیکن جو تبدیلیاں ذہن میں رہ سکیں. پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ غالباً ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مہینے بھر کے روزے رکھنے ہیں. بنی اسرائیل پر اللہ نے تقریباً 40 دن کے روزے رکھے تھے، 10 دن تو ہمیں کم کر دی اللہ نے. پہلا کام تو یہ کر دیا. دوسرا اللہ کا کرم ہم پر یہ ہوا کہ وہاں پر ایک روزے کی شکل یہ تھی جو بہت مشکل شکل تھی بنی اسرائیل کے لیے، کہ آپ نے شام کو افطار کری اور افطار کرنے کے بعد آپ جیسے ہی سوئیں گے آپ کا اگلا روزہ شروع ہو جائے. یہ ظاہر سی بات ہے بہت مشکل کام، افطار میں کتنا کھا لیں گے آپ. تو پتہ چلا ہمارا روزہ
تو صبح فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پر سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تب سے شروع ہوتا ہے۔ ان بیچاروں میں صورتحال یہ تھی کہ کسی کا روزہ تھکا ماندہ مزدور کسان آیا، اس نے افطار کی، اس کے بعد آنکھ لگ گئی، تو آنکھ لگ گئی تو اسی وقت سے روزہ شروع ہو گیا۔ اور بعض لوگ جو زبردستی اپنے آپ کو جگاتے تھے، آپ کب تک جگائیں گے زبردستی؟ بلکہ اب رات 12 بجے تک جگا لیں گے، نیند تو اپنا کام کرتی ہے، نیند کا اپنا اثر ہے، تو پتہ چلا رات 12 بجے سے ہی اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے اوپر اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ سخت حکم ہم سے اللہ نے ہٹا دیا، آسانیاں کر دی کہ نہیں، آپ بیچ میں ایک بار سو جائیں، 2 بار سو جائیں، 3 بار سو جائیں، آنکھ لگے جگتے رہیں، آپ کی مرضی، لیکن ایک نظام بتا دیا کہ دیکھو اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، 1 بار 2 بار 4 بار جتنے بار چاہے کھائیں۔ اور مزید اللہ نے ایک کرم یہ فرمایا کہ جیسے سردیوں میں کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے، اب وہ ناقدری ہوتی ہے کہ اگر ذرا سا حکم سخت آ جائے تو آدمی شکایت کرنے لگتا ہے، اور اگر کہیں اس کو نرمی مل جاتی ہے تو اس کا مس یوز کرنے لگتا ہے۔ مس یوز کیا ہے؟ ابھی تو 2-4 سال بعد اللہ ہم کو آپ کو سب کو سلامت رکھے، روزے اور پیچھے آئیں گے۔ دسمبر جنوری میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت خوب کھا پی لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، پیاس لگتی نہیں، بھوک لگتی نہیں، لیکن تقریباً اس میں ایک سنت چھوٹ جاتی ہے، اور وہ جو ایک احترام ہے اور جو روزے کا ایک پورا کورس ہے، وہ کورس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس میں اکثر و بیشتر ایک تجربہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی نیچے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بس اذان میں جب 2-4 منٹ بچے تب جگا دینا، نیند نہ خراب ہو ہماری۔ تو ایک تسلی کے لیے، اور بعض اس وجہ سے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، تو وہ اس حکم کی تعمیل میں صحیح، یا اس کا دوسرا پہلو بھی صحیح، کون صبح اٹھے اور پھر وہ باضابطہ کھانا اور بنانا، اور چھوٹا سا دن ہے تو بس وہ 1 گلاس پانی 2 گلاس پانی مزید پی لیتے ہیں، روزہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا مس یوز بھی ہے۔ حالانکہ سحری کی جو برکتیں ہیں، وہ ایک تو برکت یہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل، اس پر اجر و ثواب ہے، دوسرا اس کا جسمانی تعلق بھی ہے، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ ہم کو آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ نہیں ہمیں پیاس نہیں لگی، ہمارے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ایزر ہمارے پاس ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ شروع رمضان میں ان سے پوچھا گیا، جیسے ابھی بھی ماشاءاللہ موسم کسی قدر نارمل ہے، لوگوں کو پیاس نہیں لگ رہی ہے، تو اس پر انہوں نے مشورہ دیا باضابطہ کہ ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے پیاس نہیں لگ رہی، لیکن آپ کے باڈی کو اتنے پانی کی ضرورت ہے، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ مغرب کے بعد پھر تراویح کے دوران سونے سے پہلے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے کم سے کم 3 لیٹر پانی کا جو ایک باڈی کا ریشو ہے وہ ضرور لے لیں۔ ایسے ہی سحری کے وقت بھی ہم کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں، ابھی صحت ہے، بغیر سحری کے کام چل جائے گا، حالانکہ اس میں برکتیں رکھی ہیں کہ انسان سحری کرتا ہے تو اس کی صحت بھی محفوظ رہتی ہے۔ آگے روزہ رکھنا ہے تو اچھا ایک پہلے سے ایک نظام بنایا، کچھ اسٹاک لے کر کے چلے۔ تو یہ ان کے روزے مشکل تھے اور ہمارے روزے اللہ نے آسان کر دیے۔ ان کے 40 دن کے تھے، ہمارے اللہ نے 30 دن کے کر دیے۔ ان کے ہاں بڑے سخت قوانین تھے یہودیوں کے یہاں، جو میں نے ابھی بتایا کہ سوتے ہی روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے لیے اللہ نے کرم فرمایا کہ نہیں، آپ جتنا چاہیں اتنا کھائیں، 2 بار 4 بار، ایک وقت بتا دیا کہ اس سے پہلے کھا لیں۔ اچھا، مزید پھر روزے کے سلسلے میں اب یہاں تک تو تسلی ہو گئی، لیکن ایک بات بیچ میں عرض کر دوں، پھر آگے اس کا جو مقصد ہے اللہ کرے مقصد آپ کی خدمت میں رکھ سکوں میں۔ روزے کے سلسلے میں ہندوستان میں یہ تو قطعاً نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہرکیف بے ادبی کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اصل میں ہوا کیا کہ ہمارے اس وقت کے علماء نے یہاں کی جو بھولی بھالی عوام تھی اس کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے اس کے ترجمے کیے، جیسے نماز
تو نماز کوئی لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ اس کے لیے صلاۃ آتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ نماز کیا گیا، حالانکہ جو ہمارے بڑے علماء کہتے ہیں نماز اس کا مکمل ترجمہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں ہم جب جاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہاں پر پورا ترجمہ کر سکیں، اس لیے کہ ترجمے کے لیے تصور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھوں، جیسے برکت ایک لفظ ہے ہمارے یہاں۔ اب برکت کا صحیح معنی میں انگریزی میں یا اردو میں اگر ہم مسلمان ہیں، اس تصور سے واقف ہیں، تب تو اس کا ترجمہ سمجھ لیں گے، لیکن انگریزی میں اس کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے۔ انگریزی میں ٹھیک اس کے لیے بلیسنگس آتا ہے، گریس آتا ہے، مے گاڈ بلیس یو، لیکن کسی بھی انگریز سے آپ جا کر کے پوچھیں تو اس کے یہاں اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کے پاس 1000 روپے تھے تو 2000 ہو جائے، آپ کی زندگی 50 سال کی تھی 100 سال کی ہو جائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ حالانکہ عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، عربی میں اس کے دوسرے مطلب بھی ہیں۔ برکت کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہے، اس میں 2000 کا کام ہو جائے، یہ عربی کی برکت ہے۔ ایک روٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا پیٹ بھرتا ہے، اللہ برکت دے اسی ایک روٹی میں 2 لوگوں کا پیٹ بھر جائے، یہ تصور وہاں نہیں ہے انگریزوں کے ہاں۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ایک روٹی میں ان کے ایک ہی آدمی کا پیٹ بھرے گا، دوسرے کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ پھر ہم نے جب برکت کا بڑا مفہوم دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے دودھ میں 70 صحابہ کا پیٹ بھرا، سیراب کیا، وہ آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن بہرکیف یہ ہمارے یہاں برکت کا ایک تصور ہے، تو انگریزی میں برکت کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی یہاں پر ایک پریشانی یہ ہوئی کہ صوم کا ترجمہ جو روزہ کیا گیا تو وہ پورا مفہوم منتقل نہیں ہو پایا۔ اب اس کے نتیجے میں کمزوری یہ رہی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ روزے کا مطلب ہے بھوکا پیاسا رہنا، حالانکہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ لیکن عام انسان کیا سمجھتا ہے، بہت سے لوگ بیچارے اللہ تعالیٰ معاف کرے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے تصور کے اعتبار سے، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالی بکتے ہیں، دکان پر بیٹھ کر کے دھوکہ بھی دیتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، موقع ملا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بہت سے مسلمان ہیں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اور پورے رمضان کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو اگر آپ کو بتلاؤں تو تراویح تو مجھے ڈر لگ رہا ہے بڑا طبقہ تراویح ہی نہیں پڑھتا۔ تو اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب ہے خالی بھوکا پیاسا رہنا، حالانکہ روزے کے لیے عربی کا لفظ ہے صوم۔ آپ صبح جب نیت کرتے ہیں، حالانکہ نیت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ الفاظ کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرٍ، دل کی نیت ہے بس کافی اسلام میں۔ نہ روزے کی کوئی نیت ہمارے یہاں باضابطہ ہے، نہ نماز کی کوئی نیت ہے۔ وہ جو شروع میں عام مسلمانوں کو دین کو سمجھانے کے لیے یاد کرایا گیا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ، یہ کوئی نیت نہیں ہمارے یہاں۔ ہمارے بس نیت یہ دل میں آپ نے نیت کر لی کہ اللہ ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کرنے کے لیے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، بس ہو گئی۔ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر وہ نیت سے بات آئی، تو عربی کا لفظ ہے صوم۔ تو پہلے تو صوم کو سمجھ لیں تاکہ ہمارے یہاں روزے کا پورا تصور سمجھ میں آ جائے۔ صوم کا تصور آپ کو بتلا دوں پہلے، اس صوم کے سے ہمارے عرب لوگ واقف نہیں تھے۔ اسی لیے ایک چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ مکی زندگی میں روزہ نہیں رہا، یعنی یہ روزہ رمضان والا، وہ 3 روزے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے مکی زندگی میں، لیکن رمضان کے روزوں کا تصور مکی زندگی میں نہیں رہا۔ یہ احکامات اللہ نے مدینہ منورہ میں عطا فرمائے۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ رمضان کا روزہ اللہ نے مدینہ میں عطا فرمایا ہے، ہجرت کے بعد اللہ نے عطا فرمایا، ایک مدت کے بعد عطا فرمایا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکے میں کیوں نہیں عطا فرمایا؟ تو ظاہر سی بات ہے مکی کی زندگی بڑی مجاہدے کی تھی، وہاں ایسے ہی روزہ تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، فاقہ کشی ہوتی تھی، شعب ابی طالب کا بائیکاٹ تھا، 3 سال تک سماجی بائیکاٹ مسلمانوں کا رہا، غریب صحابہ زیادہ تر اسلام داخل ہوئے، تو وہ یوں ہی کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ پھر ابھی تربیت نہیں ہو پائی تھی،
اس لیے رمضان کے وہ روزے کا حکم مکی زندگی میں اللہ نے نہیں دیا، مدینے میں دیا۔ تو صوم کا لفظ موجود تھا عربوں میں، لیکن صوم کا تصور نہیں تھا۔ صوم کا لفظ یہ تھا کہ عربوں کی زندگی میں دو جانوروں کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ ایک تو اونٹ کی، اونٹ کی قدر و قیمت اس وجہ سے تھی کہ وہ صحرائی علاقہ، آپ کو جانا ہے تو وہ ریگستان کا سفر ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، وہاں پر کاروبار کرنا ہے، سامان لانا ہے، لے جانا ہے، تو وہ ریگستان سے ہی سفر ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی بعض لوگ سوال پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ اس دنیا میں ایسا ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے بہرکیف اس کے لیے، لیکن جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اشارے کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری اپنی قدرت اور اپنی کاریگری دکھلائی کہ دیکھو خدا تک پہنچنا ہے، ایسے ایسے پہنچ سکتے ہو۔ اس میں ایک جگہ اونٹ کا بھی تذکرہ ہے، وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ اچھا دیکھو اونٹ کو، دیکھو اونٹ پر غور کرو کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ حالانکہ انسان اپنے نفس پر صرف غور کرے تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر نے، وہ شاید جانوروں کے اور کس کے ماہر تھے، تو مجھ سے کہنے لگے، اب میں اس فیلڈ کا تو نہیں ہوں، کہ مولانا میں آپ کو بتلاؤں، انسان کا جو ہیولا ہے 6 فٹ کا، 6.5 فٹ کا، 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، اور کہ لیں یہ خود اپنے آپ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان اپنے اس جسم کو دیکھے کہ صرف 2 پیروں پر، وہ بھی چھوٹے چھوٹے پنجے، اس پر اتنا بڑا جسم کیسے بیلنس ہو کر کے کھڑا رہتا ہے۔ یہ بیلنسنگ اللہ نے دی ہے اس انسان کہ حالانکہ 2 پیروں پر بیلنس بن سکتا ہے، لیکن پھر پنجے لمبے ہونے چاہیے تھے۔ اگر 2 پیروں پر بیلنس بنانا تھا، جیسے انسان بنانا چاہے، بائی دا وے اتنے بڑے کسی ایک سسٹم کو انسان کو بنانا ہو تو بنا سکتا ہے، 2 پیروں پر اس کو چلا بھی سکتا ہے، لیکن پھر اس کو لمبے پیر بنانے پڑیں گے تاکہ بیلنس آگے پیچھے کا برابر رہے۔ چھوٹے سے یعنی 1 فٹ کا بھی نہیں ہے، 8 انچ 9 انچ 10 انچ کا ہمارا پنجہ، اس پر 6 فٹ کا جسم ہمارا کھڑا رہتا ہے، چلتا بھی ہے، بیلنس رہتا ہے، دوڑ بھی لیتا ہے جسم۔ تو اب وہ بہرکیف جس بیک گراؤنڈ کے تھے، میں اس بیک گراؤنڈ کرنے کے لیے میں نے، میری ریسرچ ہے اس پر باضابطہ کہ دنیا میں کوئی مخلوق اس انداز کی نہیں ہے۔ 2 پیروں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے جانور ملیں گے، لیکن پتہ چلا ان کے پنجے بڑے ملیں گے، جسم چھوٹا ملے گا، وہ بیلنس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پنجے چھوٹے ہیں، جسم اتنا بڑا ہے۔ ایک مشکل کام ہے جو اللہ نے کر کے دکھلایا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو خالی دیکھے تو وہیں سے اللہ تک پہنچ جائے گا کہ نہیں یہ کسی نے بنایا ہے اس کو۔ پھر پوری باڈی کا جو فنکشن ہے وہ الگ چیپٹر ہو جائے گا۔ میں ادھر رہوں، میں صوم کے دائرے میں ہوں، تو وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اللہ نے اونٹ کے بارے میں کہا ذرا غور کرو، دیکھو کیسے اللہ نے اونٹ کو بنایا ہے۔ اب اونٹ کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اس میں اللہ نے خوبیاں پیدا کی۔ 3-4 خوبیاں ہیں اونٹ میں۔ پہلی خوبی تو اونٹ کی یہ ہے کہ اس کی جو پلکیں ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ ریگستان میں جب طوفان آتے ہیں تو ریت اڑتی ہے، آپ تو چشمے لگا لیں گے، وہ جانور کیا کرے گا؟ تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لے گا تب بھی اسے دکھائی پڑے گا۔ تو ایک تو اس کی پلکیں ٹرانسپیرنٹ ہیں، اللہ نے اس کو اسپیشل کوالٹی دی ہے موسم کے اعتبار سے۔ مزید اس کے پنجے جو اللہ نے بنائے وہ اسپیشل بنائے۔ کبھی آپ ریگستان میں سفر کریں تو آپ نہیں چل پائیں گے اتنی تیزی سے، دوڑنا تو بھول جائیے، چل ہی نہیں پائیں گے تیزی سے۔ اگر آپ سے کہا جائے تیزی سے چلیے تو ریگستان میں نہیں چل پائیں گے تیزی سے۔ لیکن اس کے پنجے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ دوڑ بھی لیتا ہے ریگستان میں۔ میں تمل ناڈو گیا بہت پہلے، چنئی، تو وہاں کافی روز رکنا ہوا، تو شام کو جاتے تھے سمندر کے کنارے، تو وہاں مجھے محسوس ہوا کہ ریگستان پہ چلنا کتنا مشکل کام ہے۔ پیر آپ کا رکتا نہیں، دھنس جاتا ہے، آدھا انچ صحیح، 1 انچ صحیح، چونکہ ریت ہوتی ہے تو اس میں وہ چیز نہیں جو آپ کو روک سکے۔ تو اللہ نے اس میں دوسری خوبی دی، اس کو اسپیشل پنجے اللہ نے دیے۔ تیسری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس کا اسٹوریج سسٹم بہت اچھا ہے۔ وہ پانی کئی 1 ہفتے کا اسٹور کر لے، کھانا 3 دن کا اسٹور کر لے، بغیر کھائے رہے گا، کیونکہ ریگستان میں پانی ملتا نہیں۔
نہ کنویں ہیں نہ نہریں ہیں، کہیں کہیں ہے تو وہ وہاں تک پہنچنا مشکل کام ہے۔ چوتھی چیز آپ حضرات بھی دیکھیں گے کہ میں جب حج پر گیا تو وہاں ایک صاحب تھے محمود آباد کے، بیچارے وہ خیر ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو چلیے ہم زیارت کرا لائیں، تو مجھے کئی جگہ لے کر گئے بیچارے۔ اب وہاں مدینہ منورہ میں آدمی زیارت نہیں کر پاتا جب حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے، چونکہ اس کے سامنے مسئلہ ہے 40 نمازوں کا، تو اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ نماز کہیں اور پڑھ لیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم نماز دوسری پھر مسجد نبوی میں ہی ادا کریں تاکہ جو 40 نمازوں کی برکت ہے وہ مل جائے۔ آدمی کہاں بار بار مدینے جا پاتا ہے، تو وقت کم تھا تو مجھے بیچارے وہ لے گئے ایک وادی جن کی طرف۔ وہاں کہنے لگے اونٹنی کا دودھ پیئیں گے؟ ہم نے کہا پیئیں گے۔ میں نے کہا بھئی یہ کم سے کم یہاں تک آئیں تو حضور نے پیا ہے تو ہم بھی پی لیں۔ تو ویرانے میں لے گئے تو وہاں بہت سی اونٹنیاں تھیں، اونٹ تھے وہاں، کچھ حبشی بیچارے، وہ کس کے مالک تھے کون غلام تھا وہ نہیں جانتا، انہوں نے آواز دی اور فوراً اس نے اونٹنی کا دودھ دو کر کے ہم کو دیا۔ تو ہم نے ایک کٹورے میں دیا، وہاں پر 5 ریال 10 ریال جو بھی قیمت دی گئی تو پی لیا۔ جب میں چلنے لگا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے کچھ اندازہ کیا؟ ہم نے کیا کہ کبھی آپ نے جانور پالے؟ ہم نے کہا نہیں پالے جانور، ہم جانتے بھی نہیں اس لائن کو۔ ہاں ہمارے یہاں بچپن میں، کیونکہ وہ چھوٹی موٹی گھر کے پرانی زندگی دیہات کی ایسی ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جانور ہوتے تھے، وہ زندگی کی ضرورت ہوتی تھی، پروفیشن نہیں تھا۔ اب وہ بھر کے پروفیشن ہے کہ بھئی یہ لوگ جو دودھ کام کرتے ہیں وہ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ ہم نے کچھ تجربہ مجھے نہیں ہے کہ اونٹ کی خوبی بتا رہا ہوں آپ۔ میں نے کہا بتائیے؟ کہنے لگے گائے کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، صبح آپ اس کو دودھ نکال لیجیے اس کا، ورنہ بعد میں کم ہو جائے گا، ختم بھی ہو جائے گا، پھر شام کو دودھ ملے گا اس میں۔ آپ چاہیں جب چاہیں اس سے دودھ لے لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ صبح کی ٹائمنگ ہے آپ نکال لیجیے، یا پھر شام کی ٹائمنگ ہے نکالیے، درمیان میں نہیں نکال سکتے۔ کہنے لگے اونٹنی کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ریگستان ہے، دودھ اگر نکال کر ہم رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ فریز اس دور میں تو تصور نہیں، آج بھی ریگستان میں کہاں فریز لیے پھریں گے آپ، بجلی کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے؟ تو کہنے اللہ نے حالات کے اعتبار سے اس اونٹنی میں طاقت رکھی ہے کہ آپ جب چاہیں تب دودھ نکال لیں، جب ضرورت ہو، بھوک لگی دودھ نکالا پیا آپ نے، پھر آگے چل دیے۔ دودھ اس کا نہ تو کم ہوتا ہے نہ اس کے جسم میں سوکھتا ہے، اتنا ہی بنا رہتا ہے۔ آپ کسی وقت دودھ، رات کو چاہیے، دوپہر میں چاہیے، جب بھوک لگی آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ دودھ نکال لیجیے۔ تو بہرکیف اونٹ کا جو تصور تھا، یہ بیچ میں ذرا بات دوسرے انداز سے چلی گئی اللہ کے وجود پر، کہ اللہ نے ایک جانور بنایا، اس میں وہ خوبیاں رکھیں جو اس علاقے کے لیے بہت اہم تھی، بہت ضروری تھی۔ تو انسان خالی اونٹ کو دیکھے تو خدا تک پہنچ جائے گا۔ تو عربوں کی زندگی میں اونٹ کا تو بہت ہی دخل تھا، لیکن گھوڑوں کا اس کے بعد دخل تھا، لیکن گھوڑے وہاں کے نہیں تھے، گھوڑے باہر سے لائے جاتے تھے، چونکہ جنگی قوم تھی وہ۔ اب گھوڑوں پر ہی جنگ ہو سکتی، اونٹ اتنی تیز دوڑتا نہیں، گھوڑے بہت تیز دوڑتے ہیں، لیکن گھوڑوں کے ساتھ پریشانی کیا، گھوڑے اس آب و ہوا کو برداشت نہیں کر پاتے، وہاں کی لو کو، وہاں کی شدت کی گرمی کو۔ آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ یہاں 48 49 50 میں تو حالت خراب ہو جاتی ہے، وہاں تو کبھی کبھی 60 تک پہنچ جاتا ہے معاملہ، ٹمپریچر بعض علاقے ایسے 60 پہنچ جاتا ہے، 58 پہنچ جاتا ہے، 65 تک پہنچ جاتا ہے، بعض ریگستان ایسے، تب چاہے اس میں آدمی کیسے رہ پائے گا؟ اس وجہ سے وہ کرتے کیا تھے کہ گھوڑوں کو باہر سے خرید کر کے لاتے تھے، اس پہ جنگیں ہوتی تھیں، لیکن گھوڑوں کو پہلے ٹرین کرتے تھے۔ ٹریننگ ایسے ہوتی تھی کہ سخت دھوپ میں گھوڑوں کو رکھا، ان کو دھوپ دکھلا رہے ہیں، پانی سے روک رہے ہیں، اور زیادہ دھوپ ہو گئی تو چہرے پر کپڑا باندھ کر کے پھر ان کو دھوپ میں کھڑا کیا تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ دھوپ برداشت کرنے اور پیاسے رہنے کی ان کی عادت ہونے دیں، دھوپ گرمی لو برداشت کر سکیں اور اپنے آپ کو پیاسا رکھ سکیں زیادہ سے زیادہ۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں ہمیشہ دھوپ کا ہی مسئلہ ہے، اور جنگوں میں پھر پتہ نہیں کب تک پانی ملے نہ ملے۔ اس کے لیے وہ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، صوم۔ یہ صوم کا لفظ ہے جس کے معنی ہمارے یہاں روزہ ہے۔ تو صوم کے اصل معنی رکنا، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا تفصیلی پس منظر آپ کے سامنے رکھا، لیکن بہرکیف یہاں اتنا سمجھے کہ صوم کے معنی رکنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو ترجمے کی وجہ سے غلطیاں ہو گئیں،
اب صوم کا اگر اصلی ترجمہ کیا جائے تو مانے ہیں جھوٹ سے رکنا، بری نظر سے رکنا، غیبت سے رکنا، اللہ کی نافرمانیوں سے رکنا، پانی سے رکنا، کھانے سے رکنا، کسی کو دھوکہ دینے سے رکنا، تمام چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا، سوشل میڈیا پہ خبر آئی کہ ایک یہودی خاتون نے اپنے کسی مسلمان کلیگ سے پوچھا کہ یہ روزہ کیا، روزے کا مطلب کیا ہے تمہارے یہاں؟ تو اس نے یہی ترجمہ کر دیا، جھوٹ سے بچنا، بے ایمانی سے بچنا، دھوکے سے بچنا، فریب سے بچنا، مکاری سے بچنا۔ تو اس نے کہا کہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ اب ہمارا جیسا کردار ہے سامنے والا اسی انداز سے سمجھتا ہے کہ شاید اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اس نے کہا تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں صرف ان برائیوں سے 1 مہینے بچنا ہے، ہمیں تو سارے سال بچنا ہوتا ہے، ہمیں تو پورے 12 مہینے جھوٹ سے بچنا ہے، بے ایمانی سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، فریب سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے تو یہی تصور دیا ہے نا کہ ہم رمضان میں گناہ سے بچتے ہیں، رمضان بعد گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر جھوٹ بولنے لگتے ہیں، بے ایمانی کرنے لگتے ہیں۔ تو بیچاری اس سے یہی مفہوم نکال رہی ہے ایک یہودی خاتون کہ 1 مہینے تو آپ بچ لیتے ہو، باقی پھر آپ کے لیے جھوٹ جائز ہے، بے ایمانی جائز ہے، دھوکہ جائز ہے، سب جائز ہے، مجھے تو پوری زندگی بچنا ہے ان چیزوں سے۔ خیر، تو یہ صوم کا ایک ہلکا سا میں نے آپ کے سامنے نظام رکھا۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے روزے فرض کیے، گھبراؤ نہیں، صرف تم پر فرض نہیں کیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، حالانکہ ان کے روزے مشکل تھے، تمہارے روزے آسان ہیں۔ اور روزوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، گناہ سے بچو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو ملے گا کیا؟ کہتے ہیں انسانی فطرت ہے، جب تک انسان کے سامنے رزلٹ نہ ہو، نتیجہ نہ ہو، انسان محنت نہیں کر پاتا۔ ہم بچے سے کہتے بیٹا پڑھو، وہ پڑھنے نہیں جاتا، اس کو ہم بڑی دنیا دکھلاتے ہیں، تم پڑھ لو گے تو بڑی سی کار تمہارے پاس ہوگی، بڑا سا بنگلہ تمہارے پاس ہوگا۔ اس کو جب نتیجہ دکھلایا تو بچہ پڑھنے جانے لگتا ہے۔ ایسے اللہ نے ہم کو نتیجہ دکھلایا۔ بس میں مختصر کوشش کروں گا، کیونکہ روزے سے سبھی لوگ ہیں تو آج لمبی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر ایک پریشانی ہے۔ ہمیں آپ 90% مسلمانوں سے پوچھئے کہ روزہ کیوں رکھتے ہو، روزے کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ میں یہاں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں۔ آپ نے کوئی نیک کام کیا اور اس وقت دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دیں گے، نیت ضروری ہے، اللہ اس کا اجر دیں گے۔ لیکن آپ نے کوئی نیک کام کر دیا، لیکن اس وقت دل میں نہ خیال کیا، نہ اجر کی طرف توجہ گئی، تو بعض روایتوں میں آتا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو آپ جب بھی کوئی کام کریں، نیک کام کریں، تو دل میں تصور رہے ہم یہ نیک کام کیوں کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں 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 اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اتفاق ایسا ہے کہ آپ رات کو اٹھے 4 بجے، اور رمضان کے علاوہ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسا تقاضا آیا، کوئی ایسی مصروفیت یہ آئی کہ آپ کو بھاگنا پڑا، گھر سے نکلنا پڑا، کوئی اسٹیشن جانا ہے، وہاں سے کسی کو لینا ہے، گاؤں سے فون آ گیا فلاں پیشنٹ جا رہا ہے، ذرا سیریس سے دیکھ لو، جا کر کے اس کو میڈیکل کالج میں ایڈمٹ کرا دو۔ ہوتا ہے شہر والوں کے ساتھ۔ اب آپ رات کو 4 بجے بھاگے، اس کو لے کر کے ایڈمٹ کرا رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، شام ہو گئی۔ دن میں آپ نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا، نہ کچھ کھایا، نہ منہ کے اندر کوئی دانہ گیا، پورا دن روزے کی طرح گزرا، لیکن روزہ نہیں ہوا، چونکہ ہم نے نیت نہیں کی۔ اب افسوس ہو رہا ہے، کاش نیت کر لے تو مفت میں ایک روزہ ہی مل جاتا ہم کو۔ دن ویسے ہی گزرا، 4 بجے اٹھ گئے تھے، چاہتے تو کھا لیتے، نیت کر لیتے، لیکن کیا پتا تھا، اور پورا دن ویسے ہی ہم نے گزار دیا، تو بغیر نیت کے بھوکے رہے تو کوئی روزہ نہیں ہمارا، کوئی ثواب ہم کو نہیں۔ تو نیت بہت ضروری ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس روزے سے ملے گا کیا؟ ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیں تھوڑا سا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی چاہوں گا، بہت ٹھہر ٹھہر کے باتیں کر رہا ہوں، کہ بعد میں بتلاؤں گا کہ روزے سے کیا ملے گا۔ دیکھیے اصل میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے ندوے میں، تو ٹیچنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچوں کو سوالیہ انداز میں آپ لیتے رہیں بار بار۔
سوالیہ انداز میں لینے سے کیا ہے کہ بچے الرٹ رہتے ہیں، اور جب الرٹ رہتے ہیں تو وہ جو بھی جواب خود دے دیں یا استاذ دے دیں وہ جواب بیٹھ جاتا ہے ذہن میں۔ پہلے بچوں کو الرٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، ان کی تخلیق کی، تو پہلے فرشتوں سے چرچا کیا۔ اس چرچے کیا ضرورت تھی؟ فرشتے کون ہیں؟ پیدا تو آپ کو کرنا تھا، نظام آپ کو بنانا تھا، لیکن اس کے باوجود نہیں، فرشتوں سے چرچا کیا، فرشتوں سے تذکرہ کیا، پھر فرشتوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، پھر اس کا اللہ نے جواب دیا، تسلی دی۔ تو سوالیہ انداز میں ایک سوال ہم لوگوں سے بچپن میں کیا جاتا تھا، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہ بچوں، آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا؟ ہم لوگوں نے کہا جی۔ اب دوبارہ سوال ہوا، اچھا شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ عوام خاموش ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال تو کبھی ہم نے سنا نہیں، نہ کوئی ہمارے ذہن میں ٹکرایا۔ یہ بات تو صحیح، اللہ شیطان کس نے بہکایا تھا؟ ایک مشکل مسئلہ ہی ہے۔ میں رمضان کا مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے سمجھا سکوں۔ تو اب شیطان کو کس نے بہکایا تھا، اس کے سلسلے میں پھر جواب دیا استاذ نے۔ جب ہم جواب نہیں دے سکے تو جواب دیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا تھا۔ نفس ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ نفس جو ہمارے ساتھ لگا ہے ہمارا دشمن، یہ اور بہت خطرناک دشمن ہمارا ہے۔ اس سے ہمیشہ اللہ نے کہا اس سے بچتے رہو۔ نفس سے کیسے بچا جائے، نفس کو کیسے قابو میں کیا جائے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پیغمبروں کو چھوڑ دیجئے، بہت ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، پیغمبروں کو چھوڑ دیجئے، دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو گناہ کا خیال نہیں آتا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، گناہ خیال مجھے بھی آتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ میں انسان ہوں، آئے گا۔ اور گناہ کا خیال شیطان بھی دلاتا ہے، اور پھر میرے ساتھ ایک نفس تو مستقل لگا، وہ دلاتا ہی رہتا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں جا کر کے کون نماز پڑھے، صبح فجر میں اٹھے، باہر جاؤں، کلب جاؤں، ڈانس کروں، میں بھی چاہتا ہوں، شراب پیوں، عیش کروں، گھوموں، کون نہیں چاہتا؟ لیکن جو لوگ اپنی اسی چاہت کو مار لے جائیں، دبا لے جائیں اپنی اسی چاہت کو، وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے ولیوں کو گناہ کا خیال نہیں آتا، نیند ان کو اچھی نہیں لگتی، نہ ان کو نیند اچھی لگتی، ان کو بھی فجر میں، سردی میں، کمبل کی گرمی ان کو بھی اچھی لگتی جیسے ہم کو اچھی لگتی ہے، لیکن وہ اپنے نفس سے جنگ کرتے 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 اتنے عادی ہو گئے کہ نفس پر وہ حاوی ہو گئے۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نفس ہم پر حاوی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اسی امتحان کے لیے بھیجا ہے، بس کہ تم نفس کو قابو میں کر لو، تم اللہ کے ولی بن گئے۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے، شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، لیکن اس میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے یہاں ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اور یہ اتنا مشکل کام ہے، نفس اتنا مشکل کام ہے کہ دنیا میں لوگ شاید اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم قانون سخت سے سخت بنا دیں گے تو لوگ سدھر جائیں گے، اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ بالکل نہیں، قانون کے خوف سے کبھی انسان نیک نہیں بنتا۔ اب آگے سمجھیے، حضور پاک علیہ السلام تمام پیغمبروں کے سردار، ان کو جو ذمہ داریاں دی گئیں دنیا میں بھیجنے کے بعد، آپ دنیا میں جا رہے ہیں تو کریں گے کیا کیا، تو ڈیوٹیز جو بتائی گئیں اس میں ایک لفظ آتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو تزکیہ بولتے ہیں ہمارے ہاں۔ تزکیہ مطلب کیا ہے؟ انسان کے نفس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ نفس کا کام کیا ہے؟ نفس انسان کو گناہ کی طرف لے چلتا ہے۔ اب یہاں بیچ میں نفس والی بات آئی تو 13واں پارہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں لفظ نفس آ جاتا ہے۔ جیسے ہی 13واں پارہ شروع کریں گے، اگرچہ اس کی ایک داستان ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک سانحہ پیش آیا۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہکایا،
میں نفس کی طرف چل رہا ہوں، صرف مجھے رمضان کا مقصد رکھنا آپ کے سامنے کہ یہ 1 مہینے کا اتنا مشکل مرحلہ اللہ نے جو رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے، وجہ سمجھ لیجیے ذرا سا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ زلیخا نے بہکایا، پھر زلیخا نے ایک پیشکش کی، ہماری بات مان لو، کہا نہیں مانیں گے، کہا جیل بھیج دوں گی، کہا جیل بھیج دوں، جیل جانے کو تیار ہیں یوسف علیہ السلام۔ میں نے شاید کبھی بہت پہلے یہاں درس میں عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، نکاح اور زنا، زنا کتنا بڑا گناہ ہے یوسف سے پوچھو، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ یوسف علیہ السلام سے کوئی پوچھے جا کر کے کہ تقریباً 7 سال 7 ایئرس، اور بعض روایتوں میں 10 ایئرس، لیکن 7 سال کی ایک شخص جیل برداشت کر رہا ہے لیکن زنا کرنے کو راضی نہیں ہے، کتنا سخت گناہ ہے زنا۔ اور نکاح کتنی عظیم عبادت ہے، یہ کسی سے پوچھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ نکاح کر رہے ہیں، کچھ نہیں پاس میں، مہر جو طے ہوا 10 سال کی مزدوری، 10 سال کی غلامی کرنے کو تیار ہیں، لیکن زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں۔ خیر یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ اب یہاں کہنا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، زنا نہیں کیا، نفس والی بات۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا ذرا سا، آپ حضرات برکیف اللہ کا شکر ہے کہ صاحب ثروت ہیں اور علم و فضل کے لوگ ہیں۔ ہمارے پیغمبروں نے کیا کیا ہمیں سبق دیے ہیں، یہ آج کے درس سے اس کا تعلق نہیں، لیکن بات یوسف علیہ السلام کی آ گئی تو خیر پھر ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بتا پا رہا تھا، لیکن کسی طریقے سے میں بہت مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، بات یوسف علیہ السلام تک پہنچی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی، بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ یوسف کو بلا لاؤ۔ آزادی کا پروانہ لے کر کے جب گورنر کا قاصد جیل پہنچتا ہے اور جیل کا ذمہ دار یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سناتا ہے کہ آپ کا آزادی کا پروانہ آ گیا، اور کہتے ہیں نہیں میں ایسے باہر نہیں جاؤں گا۔ ہم لوگ تو فوراً بھاگاتے ہیں، چلو چھٹی ملی۔ عزت نفس، ایک انسان کا وقار کتنی بڑی چیز ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں۔ اب کہا کیا انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ واپس، اور بادشاہ سے جا کر کے ایک سوال کرنا، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن۔ دیکھو مجھ پر جو الزام لگا تھا اس کی تحقیق ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجھے جو ضمانت مل رہی ہے وہ تو اس وجہ سے کہ بادشاہ وقت یا حاکم علاقہ خوش ہو گیا ہے تو اپنے اسپیشل پاورز کے ذریعے سے مجھے رہائی دے رہا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا کام تھا جو میں نے کر دیا، نہیں، لیکن میرا مقدمہ تو ابھی بھی ہے۔ مجھ پر جو زلیخا نے الزام لگایا تھا اس کی کوئی تحقیق ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں ایسے قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا۔ عزت اتنی پیاری چیز ہے، مجھ پر الزام لگا ہے، زنا کا الزام لگا ہے مجھ پر، اور میں ایسے ہی باہر آ جاؤں، 7 سال میں نے گزارے زندگی جیل میں گزار دوں گا، لیکن ایسے باہر نہیں آؤں گا۔ فاسألوا، جا کر کے اس بادشاہ سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی، ان عورتوں کا کیا ہوا قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنی ہاتھ کاٹ لیے تھے، انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اب بادشاہ نے پھر زلیخا کو بلایا، کہا پوری بات بتاؤ۔ تب زلیخا نے پھر قسم کھائی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ اللہ گواہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، میں نے اس کو اپنے نفس کے لیے آمادہ کیا تھا، اس نے کوئی برائی نہیں کی۔ جب یہ سب فیصلے ہو گئے تب یوسف علیہ السلام تیار ہوئے جیل سے باہر آنے کے لیے۔ لیکن اب دیکھیے بات، نفس والی بات، شیطان بہت طاقتور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ہوتے نا تو ہم اس کا چرچا کرتے، دیکھا الزام لگا تھا اور کیسے الزام صاف ہو گیا، لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، اللہ نے مدد کی ہے تو فوراً نفس کا تذکرہ کیا۔ کسی نے تعریف کر دی،
یوسف علیہ السلام کی جب تعریف ہوئی کہ بزرگ ہیں، پیغمبر تھے، تو تعریف تو ہے ہی ہے، اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی کوئی پاکی نہیں بیان کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے، ہاں الا ما رحم ربی، جس پر میرا پروردگار رحم فرما دے بس، ورنہ نفس انسان سے گناہ کروا لے گا، اس کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، اللہ نہ بچائے تو انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے ساتھ نفس ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مجھ سے تھوڑا عمر میں بڑے ہیں، اور بڑی محنت کی انہوں نے کاروباری اعتبار سے، بہت دوڑ بھاگ کی، اب ان کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار تمہاری محنت کا پھل تم کو جوانی میں نہیں بڑھاپے میں ملا۔ تو انہوں نے مجھ سے بہت قیمتی بات کہی کہ تم دیکھو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے مجھ سے زیادہ، باقی مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر جوانی میں میرے اللہ نے مجھے میری محنت کا پھل دیا ہوتا تو مجھ سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے۔ اس وقت مجھے دولت اللہ نے نہیں دی، یہ اللہ کا احسان تھا۔ اب بڑھاپے کی عمر ہے، اب تو اس لائق ہی نہیں گناہ کر سکوں۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ پھر یوں ہوا گناہ کی طاقت نہیں رہی، پھر یوں ہوا گناہ کی طاقت نہیں رہی، ہم جیسے کتنے لوگ درویش ہو گئے۔ اب بڑھاپے میں سب بزرگ بن جاتے ہیں، جوانی میں کوئی بزرگ نہیں بنتا جس وقت بننا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں نا میں کس سرشت کا، کس فطرت کا، کس مزاج کا، میں تو ہمیشہ گناہ کے لیے آمادہ رہتا، لیکن پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میرے بہت سے پیسے والے دوست جاتے تھے، وہ گناہ کر کے آتے تھے، گناہوں کا تذکرہ کرتے تھے، محفل میں اس کے چرچے کرتے تھے، میرے اندر بھی گناہ کا خیال آتا تھا، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ کا احسان، اس مالک کا کرم ہے، موت اب قریب آ رہی ہے، تب سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ میرے ساتھ اچھا ہوا۔ تو نفس بہت خطرناک چیز ہے، اس نفس کو کیسے قابو میں کیا جائے، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے۔ جب پیغمبر کہہ رہا ہے، اگر پیغمبر کہہ رہا ہے تو ہم اندازہ کر لیں کہ ہمارا اور آپ کا نفس ہم سے کیا نہیں کروا لے گا۔ تو اس نفس کی جو لڑائی ہے اس کے لیے اللہ نے کورس ڈیزائن کیا ہے، اور اس کورس کا نام ہے رمضان کا کورس۔ تم کیسے نفس پر قابو پانے والے بن جاؤ، اور جو نفس پر قابو پانے والا بن جائے گا وہ متقی ہو جائے گا۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کا مقصد سمجھ لیجئے، بس میں نے تھوڑا سا تمہید لمبی کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رمضان کے روزوں کا مقصد ہے تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، یہ مقصد ہے۔ اب اس کی مشق کروائی اللہ نے رمضان شریف میں، ایک کورس اللہ نے ڈیزائن کیا، اس کی مشق، پہلی مشق سمجھیے۔ اچھا کیا آپ جانتے ہیں جب کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ویٹ کم کریے، تو ہم جم جاتے ہیں، جم میں ہم ایڈمیشن لیتے ہیں ٹرینر کے پاس، تو ٹرینر ہم سے محنت کرواتا ہے، ہم 10 منٹ دوڑیں گے، کہے گا نہیں آج آپ کو 12 منٹ دوڑنا ہے، اور محنت کریے۔ جن لوگوں نے جم کیا وہ جانتے ہیں، آدمی ٹوٹ گیا، ہم سے نہیں ہو رہا، نہیں کرنا ہے آپ کو، ابھی 2 پش اپ اور لگانے ہیں آپ کو، آج 25 کیے ہیں، کل 35 کرنے ہیں آپ کو، اٹھ نہیں پا رہا آدمی، لیکن نہیں، وہ کہہ رہا نہیں تو کام نہیں بنے گا۔ جتنا آپ محنت زیادہ کریں گے اتنا آپ کو رزلٹ ملے گا، آپ کا ویٹ کم ہوگا، کولیسٹرول کم ہوگا، یورک ایسڈ کم ہوگا۔ پسینہ آپ چل رہے ہیں تو کہے گا ایسے نہ چلیے، تیز چلیے، سانس پھولنی چاہیے، آپ کی پسینہ نکلنا چاہیے۔ اب آپ کبھی تصور کریے اسلام کا نظام، اچھا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ میاں سے ہم کہتے اللہ میاں ہم روزہ رمضان میں رکھ لیں اور تراویح شوال میں پڑھ لیں؟ اب دن بھر روزہ رکھاتے ہیں آپ اور راتوں کھڑا کر دیتے ہیں، تراویح میں اب 37 رکعت پڑھو، 17 رکعت تو عام دنوں میں پڑھ نہیں پاتے، اور 37 اور دن بھر کا تھکا ہارا آدمی۔ تو اگر آپ کو جم والی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ کہتے نہیں، یہ نفس اس کو جتنا تم توڑ لو گے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا نفس، یہ
جتنا محنت کر کے، جتنا اس پر پریشر بنا کر تم توڑ لے جاؤ اس نفس کو، اتنا تم اس پر حاوی ہو جاؤ گے، قابو میں آ جائے گا نفس تمہارے۔ یہ مشق اللہ تعالیٰ رمضان میں کرواتے ہیں۔ اسی لیے اب بتائیے، یعنی یہ رمضان میں کسی وقت آرام نہیں کرنے دیتے اللہ تعالیٰ، نہیں، نفس آرام کرتے 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 بہت موٹا ہو گیا ہے۔ اب تراویح پڑھ کے آپ رات کو، جو میں نے شروع میں بتایا، 12 بجے سو رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ لاؤ اسی وقت کھانا وانا کھا لیں، اب 3 بجے کون اٹھے گا 3 گھنٹے کے بعد؟ تو ٹھیک ہے، جائز تو ہے، لیکن نہیں، حضور نے کہا افضل نہیں ہے، افضل یہ کہ نہیں، 3 گھنٹے بعد پھر اٹھو، اور اٹھ کر کے 3 گھنٹے کے بعد پھر سحری کرو۔ حالانکہ بہت سے جو جوان ہیں وہ تو کہہ سکتے نا کہ ہم 12 بجے ہی سونے سے پہلے کھا لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارا ماشاءاللہ صحت مند لوگ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھے بزرگ نہیں رکھ پائیں گے، لیکن جوان تو رکھ ہی سکتا نہیں، اس سے کہا نہیں تو میں 3 بجے پھر اٹھنا ہے۔ یہ جو روٹیشن ہے، رات کو تراویح میں کھڑا ہونا، پھر صبح 3 بجے اٹھنا، پھر دن بھر روزہ رکھنا، اور دن بھر روزہ رکھنا اور روزے میں آرام نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارا نظام اس وجہ سے کہ آپ اپنے نفس پر زیادہ سے زیادہ لوڈ ڈالیے، اور جب نفس پر زیادہ سے زیادہ لوڈ ڈالیے تاکہ یہ نفس کسی طریقے سے شکست کھا جائے اور آپ کو اس پر طاقت حاصل ہو جائے۔ اب اس کی مشق رمضان میں اللہ تعالیٰ کراتے ہیں۔ رمضان میں کیسے مشق کراتے ہیں؟ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ رمضان کا اصل مقصد سمجھ میں آ جائے، اور جس کو تقویٰ مل گیا، یاد رکھیے گا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، جس کو تقویٰ مل گیا، تقویٰ ملے گا تو کیا ملے گا؟ آپ کبھی قرآن پڑھیے گا تو ایک آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، غور کریے گا، شاید، میں شاید کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں تقوی کا لفظ نہ آیا ہو۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تقوی، شاید کوئی صفحہ ایسا ہو۔ اتقوا اللہ تتقون یتقون، اور دعا بھی ہم کو جب سکھلائی تو کہا، جو حج کی سب سے مشہور دعا ہے اور جو سب کو یاد ہے، اس میں بھی یہ لفظ اللہ نے رکھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، قنا تقوی سے بنا، وقنا عذاب النار، تقوی کے معنی بچنا، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور آپ تصور کریے کہ جتنا تقوی کا حکم ہے، میں کسی صفحے کی بات کر رہا ہوں، اور ایک چیز اور سمجھ، تقوی ہے کیا چیز؟ آپ کو حیرت ہوگی، ہماری زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو ہماری زندگی کا انفرادی ہے، ہم بچے ہیں، لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں۔ اب ایک ہمارا سماجی نظام جیسے ہی شروع ہوتا ہے جب ہماری شادی ہوتی ہے، ہماری زندگی کی سیکنڈ اننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس وقت جب 2 لوگ آپس میں رشتہ جوڑ رہے ہیں میاں بیوی کی شکل میں، اس وقت جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بار بار تقویٰ، بار بار تقویٰ، بار بار تقویٰ۔ آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، کوئی زنا کرنے تو جا نہیں رہے ہیں، تو یہاں پر تقوی کی لفظ کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ جو پہلی آیت ہے، آپ کا نکاح ہوا ہے یا آپ کسی کے دوست کے، کسی عزیز کے نکاح میں شامل ہوئے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہ کسی مسلک کا امام ہو، اس کو قرآن کی وہ 3 آیتیں ہر حال میں پڑھنی ہیں، اگرچہ 6,500 آیتیں قرآن میں تقریباً، لیکن وہ 3 آیتیں ہر قاضی پڑھے گا، ہر امام پڑھے گا، چونکہ حضور نے پڑھی ہیں، اور 3 آیتوں میں 4 مرتبہ تقوی کا لفظ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، شروع یہیں سے ہوتا ہے، لوگوں ڈرو اللہ سے، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو کوئی بہت اہم چیز ہے تقوی۔ ہماری آج تک وہاں نظر ہی نہیں کی کہ تقوی ہے کیا چیز۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی اللہ نے ٹریننگ، ایک سسٹم اللہ نے ڈیزائن کیا کہ یہ اگر 1 مہینے کی ٹریننگ کر لی جائے گی تو یہ نعمت حاصل ہو جائے گی، اور جب یہ نعمت حاصل ہو جائے گی تو معلوم کیا ہو جائے گا ہم کو؟ وہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، کیا ملے گا ہم کو؟ جنت سے بڑی چیز۔ جنت چھوٹی چیز ہے، جنت سے بڑی چیز معلوم کیا ہے؟ جنت سے بڑی چیز ہے اللہ سے دوستی، اللہ کی رضا۔
قرآن مجید میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی حزن ہے۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ ہمارا ولی تو آج بھی ہے، اللہ ہمارا ولی تو آج بھی ہے، لیکن ہم اللہ کے ولی نہیں بن پا رہے ہیں۔ اس کو ایسے مثال سے سمجھیں، جو میری عمر کے لوگ ہیں، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، بچہ اتنی محبت ماں سے نہیں کر پاتا ہے۔ یہ ڈیفرنٹلی ہے۔ ماں جتنی محبت بچے سے کرتی ہے، بچہ اتنی محبت ماں سے کبھی نہیں کر پاتا۔ ہاں، جو بچہ کر لے جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ جو بچہ ماں سے اتنی محبت کر لے جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض بزرگوں نے اپنے پیروں کی بڑی خدمت کی لیکن ولایت نہیں ملی، لیکن ماں کی خدمت کی تو اللہ نے ولایت دے دی۔ تو پتہ چلا کہ ہم ماں سے، یہ پریکٹیکل ہے، ہم ماں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے۔ جس روز ہم کر لے جاتے ہیں اس روز ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ وہ آتا ہے نا کہ وہ ایک صحرا میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، بنی اسرائیل کا واقعہ، بارش ہونے لگی۔ جب بارش ہونے لگی تو ایک غار میں سب نے پناہ لی۔ اچانک بارش میں آج بھی ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے آج بھی، تو لینڈ سلائڈنگ مطلب اوپر سے پتھر چٹانیں کھسکنے لگتی ہیں۔ تو ایک چٹان آئی اور چاہ کر کے اس نے اس غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب 3 لوگ، بڑی بھاری بھرکم چٹان تھی اور وہ چٹان ساری کوششوں کے بعد بھی وہاں سے نہیں ہٹی۔ تو تینوں نے کہا اب تو شاید موت سر پر ہے، چلو اپنے اپنے نیک اعمال سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، کوئی نجات کا راستہ بنائے۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال سے دعا کی تو چٹان تھوڑا تھوڑا کھسکی، پھر راستے بنے اور تینوں وہاں سے نکلے۔ اس میں ایک شخص اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں اپنی ماں کے لیے دودھ لے کر کے آیا رات کو اور میری ماں سو گئی، میرے بچے بھوکے تھے، میں بھی بھوکا تھا، لیکن میری ماں بھی بھوکی تھی۔ میں نے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا اور دودھ لے کر میں ماں کے سرہانے کھڑا رہا، میں نے ماں کو جگایا بھی نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ماں کی نیند میں کوئی خلل پڑ جائے۔ ماں میری سو گئی تھی اور پھر میں دائیں کھڑا رہا، پھر میری ماں کر لیتی تو بائیں، تو میں بائیں آ جاتا خاموشی سے۔ اس طریقے سے پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح جب میری ماں کی آنکھ کھلی تو میں نے ماں کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ میں بکری چرواتا تھا اور اسے جو دودھ نکلتا تھا، اللہ اگر میری نیکی قبول ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ در چٹان اور کھسکائی۔ تو پتہ چلا کہ بالکل ایسے ہی اب ہم سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی میرے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے بزرگ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ کبھی تنہائی میں بیٹھو، کوئی نہ ہو، تم ہو، تمہارا اللہ ہو، ذرا غور کرو تم کیسے تھے، تمہیں اللہ نے کہاں سے پہنچایا، کچھ یاد بھی ہے تجھ کو، کب کب تجھے سنبھالا، کن کن مصیبتوں سے آخر بچا کر۔ اللہ نے کتنی مدد کی ہے، کیسے کیسے طوفان آئے، کیسی کیسی پریشانی آئی، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے دغا دے دی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، لیکن میرے اللہ نے میری مدد کی۔ تو پتہ چلے گا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب ہم جب اللہ سے اس پیمانے پر، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا جہاں تک اللہ چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی کوشش کرنے لگیں تو ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اسی کوشش کا نام تقویٰ ہے کہ تم کیسے اللہ کے ولی بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے رمضان شریف کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ پتہ چلا کہ رمضان کی سب سے بڑی جو نعمت ہمیں لینی ہے وہ تقویٰ لینی ہے۔ اب یہاں پر ایک پریشانی سمجھ لیجئے، ایک تو میں نے رمضان کی یہ مشق بتائی آپ کو، دوسری مشق سمجھیے، اللہ تعالیٰ رمضان میں مشق کرواتے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم کو سب کو معلوم ہے کہ فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ میں مشق بتلا رہا ہوں کیسے نفس پر آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ظہر میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، فجر کو چھوڑ دیجئے،
جتنے لوگ یہاں بیٹھے دیکھیں ذرا رمضان میں کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیتے ہیں، ہم سے کروا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ظہر میں 12، عصر میں 8، مغرب میں 7، عشاء میں 17، اتنی ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک چیز پوچھوں، باقی تہجد آپ پڑھتے ہیں رمضان میں، چھوڑ دیجئے۔ آپ اللہ کا شکر اوابین پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، سب چھوڑ دیجئے۔ میں کسی سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بتلا رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے یاد ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے اور میں کبھی بھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کے لیے، پورے سال میں کبھی ایک دن بھی، ایک دو روز ہو گئے ہوں کوئی بات نہیں، جب بالکل فرصت میں رہا ہوں، کہیں گیا ہوں، کوئی کام دھام نہیں، تقریر کرنے گیا ہوں، پتہ چلا میرا نمبر 10 بجے کے بعد آئے گا، اب مسجد میں بیٹھا ہوں تو چلو الگ بات ہے، ورنہ مجھے نہیں یاد ہے کہ سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا جس دن میں نے عشاء کی پوری 17 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ حضرات نے پڑھی ہو تو اللہ کرے۔ تہجد تو چھوڑ دیجئے، تہجد سال میں ایک دن بھی نہیں پڑھی، ہم عشاء کی جو 17 رکعتیں ہیں وہ بھی سال میں ایک دن نہیں پڑھتے۔ ظہر کی ہمارے گانٹھے 8 یا 10، 12 تو کبھی نہیں پڑھتے۔ مغرب میں بس 5 پڑھی نکل گئے، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ عشاء میں 9، بس بندہ ٹکا نظام ہے، 4 پہلے فرض پڑھنی، اس کے بعد 2 سنت، 3 وتر، بس چل دیں گے۔ حالانکہ یہ 17 رکعتیں صرف یاد کرانے کے لیے تو نہیں اسلام نے بنائی، اس کو پڑھنے کے لیے بنائی ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے تو 9 سے بھی کام چل جائے گا، لیکن 9 کا مطلب یہ نہیں کہ 9 ہی پہ کام چلانا ہے، 17 نہیں پڑھنی ہے، لیکن ہم کبھی نہیں پڑھتے۔ تم کسی غلط فہمی میں نہ رہو، تم بہت طاقتور ہو، 17 نہیں تم 37 پڑھ لیتے ہو، رمضان شریف میں تم 37 پڑھ لیتے ہو، اور جس وقت تم ٹوٹے ہوئے ہو، نیند آ رہی ہے، تھکے ماندے ہو، بھوک لگی، اس وقت پڑھ لیتے ہو 37۔ اس کا مطلب عام دنوں میں 17 پڑھنا تو آسان ہے، لیکن تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ نہیں تم نفس سے لڑائی کرو گے تو تم جیتو گے، یقیناً جیتو گے، تم ایسا نہیں ہے، لیکن تم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ جو ہے نفس سے کیسے لڑائی کی جائے۔ اب رمضان میں 37 پڑھ رہے ہو تو عام دنوں میں 17 کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے علاوہ دیکھیے رمضان شریف میں، جیسے میں نے صوم کا مطلب بتایا رک جانا، رمضان میں ہم کو اللہ نے پانی سے روکا، شربت سے روکا، جوس سے روکا، غذا سے، سب حلال چیزیں ہیں۔ دن بھر آپ 13-14 گھنٹے جو رکتے ہیں حلال چیزوں سے رکتے ہیں، حرام سے تو رکنا ہی رکنا ہے آپ کو، حلال سے روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، جن چیزوں کی آپ کو سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں میرے بندے تم نے کبھی غور کیا اس پر کہ تم اگر چاہے لیتے ہو تو حلال سے روک لیتے ہو اپنے آپ کو، اس کا مطلب تم چاہو تو حرام سے تو ضرور روک لے گا اپنے آپ کو۔ اللہ نے مشق کروائی ہم سے کہ دیکھو حلال سے اپنے آپ کو روک لو۔ نفس کہہ رہا پانی لاؤ، تم نے کہا نہیں دیں گے، نفس کہہ رہا نیند آ رہی، تم نے کہا نہیں سونے نہیں دیں گے اس وقت، نفس کہہ رہا بھوک لگی، لگنے تو بھوک، کھانا نہیں دیں گے تم کو اس وقت۔ ایک شرابی جواری یہ تو ممکن ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو میرا کامل یقین ہے کہ اس کو آپ 50,000 روپے دیں گے تب بھی وہ روزہ نہیں توڑے گا۔ وہ نہ رکھتا یہ تھا مسئلہ، بہت سے لوگ اللہ معاف کرے نہیں رکھتے، لیکن اگر رکھ لیں تو روزہ نہیں توڑے گا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو جب حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اس کا مطلب حرام چیزوں سے روکنا تو تمہیں بہت آسان ہے اپنے آپ کو۔ پھر اللہ نے ایک مشق کروائی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ چیزیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، گرمی میں سمجھ میں آتی ہیں کہ دوپہر کا اور شام کے عصر کا وقت ہے، آپ نے پانی منہ میں رکھا کلا کرنے کے لیے وضو میں، اور اندر حلق کے آخری انتہا تک پانی پہنچ رہا ہے اور وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ اس کو نیچے بھیجو، لیکن آپ نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے وضو کروں گا اور جتنا منہ میں پانی لوں گا، کتنا اندر اتارا کتنا باہر کیا، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن نہیں، یہ تقوی آئے گا کہاں سے؟ تقوی نہیں مل رہا ہے تم کو، تقوی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ایک مشق کروائی، ان سے کام کہا دیکھو تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، پانی نیچے کیوں نہیں لے گئے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہاں بھئی اللہ کی نظر پہنچ رہی ہے، کہنے کہ بس یہی تصور زندگی بھر رکھنا، تم متقی بن جاؤ گے، تمہیں یہی تصور متقی بنا دے گا۔ یہ رمضان کا مقصد ہے،
اللہ کرے کہ ہم اس مقصد کو لے کر روزہ رکھیں کہ نہیں مجھے متقی بننا ہے، میں تقوی حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں پریشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہاں پر اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا لعلکم تتقون فقط فی شہر رمضان۔ اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم صرف رمضان میں نیک بن جاؤ، پوری زندگی تم کو نیک بننا ہے۔ 11 مہینے کی بیٹری چارج کر لو، اسے 11 مہینے چلانا ہے تم کو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں رمضان بھر صرف نیک بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اس معاملے میں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں صحیح توفیق دے، ہماری تربیت فرمائے۔ اب تو خیر سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، آج سے 8-10 سال پہلے تک جب تک یوٹیوب اور وغیرہ وغیرہ چیزیں، موبائل اتنا زیادہ عام نہیں ہو پایا تھا، اس کے فنکشنز اتنے زیادہ نہیں اپڈیٹ ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں 2 چیزیں دیکھتے تھے ہم، کہ ہم نے دوستوں نے ہم سے کہا کہ فلاں فلم بہت اچھی آئی ہے، تو ہم کہتے تھے نہیں ابھی نہیں، رمضان بعد چلیں گے۔ تو گویا کہ رمضان میں ہم نے ارادہ کیا نہیں دیکھیں گے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ہم بچا لیں گے، اور رمضان میں ہی ارادہ کیا کہ رمضان بعد ضرور دیکھیں گے، تو اللہ کہہ رہے ہم دکھا دیں گے، سب ہمارے اوپر ہے۔ تم نے بچنے کا ارادہ کیا، ہم نے بچا دیا، جب تک تم نے ارادہ کیا تب تک بچا دیا، اور جب تم نے ارادہ کیا نہیں اب نہیں بچنا، تو اللہ کہتے ٹھیک وہ توفیق ہے۔ چنانچہ آپ کو حیرت ہوگی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری بچیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، میں اس حوالے ذرا سا گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ عید کے دن، یعنی بھی رمضان سے نکلے 2-4 مہینے تو اس کا اثر ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عید کے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جس قدر بڑی تعداد میں فلم ہالوں کا رخ کرتا ہے، پارکوں کا رخ کرتا ہے، ہوٹلوں کا، شاپنگ مالز کا رخ کرتا ہے، اور اس میں وہاں ہماری جوان بچیاں بے نقاب ہو کر کے جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ گویا کہ یہ تو رمضان کا کھلم کھلا مذاق ہے، یہ تو رمضان کا ایک تماشا ہے۔ اللہ میں دیکھو، گویا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم سے ڈرنے والے بنو گے تو نہیں، آپ سے نہیں ڈریں گے ہم۔ چنانچہ میرے عزیزو، رمضان کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ ہم صرف رمضان میں نیک بنیں، بلکہ رمضان کا مقصد یہ کہ ہم پورے 11 مہینے کیسے نیک بن جائیں۔ اب آپ بتائیے مجھے، دنیا میں کوئی مشین ایسی ہے کیا کہ جو انسان کو نیک بنانے کا کام کرتی ہو؟ کوئی مشین کسی کی کمپنی کے پاس ہو کہ صاحب انسان کیسے نیک بنے گا، کسی مذہب کے پاس بتا دیجئے انسان کیسے نیک بنے گا؟ بالکل نہیں۔ وہ تپسیائیں کرتے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب بہکے ہوئے، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن نیک بنانے کا جو فارمولہ اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں متقی۔ اچھا، ہم متقی بنے کہ نہیں بنے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے اسی صورت میں اللہ نے، جیسا میں نے بتایا نا، آپ پڑھیں گے اس پر غور کریے گا، بہت کم قرآن کے صفحات ایسے ملیں گے جس میں یہ لفظ نہ آئے۔ یہ لفظ اپنی شکلیں بدل بدل کر آتا ہے، اتقو، تتقو، یتقو، یتقی، متقون، متقی، یہ سب ایک ہی لفظ ہیں، اس کے صیغے بدل رہے ہیں، یہ گرامر کا اپنا ایک فارمولہ ہے، اس کے ادھر ہم نہیں تشریح کر رہے ہیں، ان کا سب کا مطلب ایک ہی ہے، تھوڑا بہت عدل بدل کر کے آپ کو شاید ہی کوئی لفظ ملے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسے ہی آپ اس سے پہلے والا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں ہم کو بہت ساری علامتیں بتلائی گئی، دیکھو یہ کام اگر کر لینا تو سمجھنا تم متقی ہو گئے ہو۔ آپ پڑھ لیجئے گا، اس سے پہلے والا جو ہمارا رکوع، جہاں چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے دوسرے پارے کا، یہ 7واں رکوع شروع ہو جب میں نے پڑھا، اس سے پہلے جہاں چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں انسان کو کچھ سمٹم دیے گئے کہ ہم جانے کیسے کہ متقی ہیں نہیں ہیں، تو وہاں اللہ نے بتلایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ متقی کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھے، یوم آخر پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، تمام پیغمبروں پر ایمان رکھے۔ ایک صفت، یہ عقیدہ ہو گیا۔ اب آگے آئیے جو مشکل کام، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور پیسے والا ہے تو پیسہ بھی خرچ کرے، اگرچہ اس کو پیسے سے محبت ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم ہے تو پیسہ بھی، اب ہم دیکھیں ہم پیسہ خرچ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ پتہ چلا پیسہ بری چیز نہیں ہے،
لیکن پیسے کی محبت میں اللہ کی نافرمانی یہ بری چیز ہے. پیسہ تو اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر پیسہ دیا ہے، اس پیسے سے غریبوں کی، بیواؤں کی، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. کس پر پیسہ خرچ کرو؟ ذوی القربہ. مشکل کام ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. اب ہوتا کیا ہے، رشتہ داروں کو پیسہ دے پانا مشکل ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. چچی نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ممانی نے ہماری اماں کو بہت پریشان کیا تھا، بڑی بھابھی نے تو ہماری بیوی کو رہنے ہی نہیں دیا تھا ٹھیک سے. اب گھر میں ہر خاندان میں یہ اونچ نیچ ہے، اس سے کوئی خاندان بری نہیں ہے. ہم ان کی بالکل مدد نہیں کریں گے. انہوں نے تو وہاں جینا دوبھر کر دیا، پراپرٹی میں ہمیں حصہ نہیں دیا، ہماری شادی ہوئی ہمیں الگ ہونا پڑا. کون سا خاندان جو اس سے بری ہے، اس سے محفوظ ہے؟ لیکن پتہ چلا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم کریں گے. ان کا فعل ان کے ساتھ، ہمارا فعل ہمارے ساتھ. اس لیے رشتوں میں جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دیتے ہیں. چنانچہ یہاں پر جب خرچ کرنے کی بات آئی تو پہلی چیز تو یہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ جو زکوٰۃ قاعدے سے، نظام سے، حساب سے نکالتا ہی نہیں ہے. ایک بڑا طبقہ ہے، اور اگر نکالتا بھی ہے تو بغیر حساب کے نکالتا ہے. اس میں آپ کو بتلا دوں میں، زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ سماج سے غربت کا خاتمہ ہو. میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ بعض برادریاں، ان کو ہم لوگ بہت بدنام کرتے ہیں، لیکن ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم لیں، بری چیزیں دور کریں. کانپور، کیونکہ میرا تقریباً ایک گھر کانپور بھی ہے اور وہاں بڑی عزیزداریاں ہیں. کانپور، رامپور، مراد آباد، آگرہ، آپ حضرات بھی واقف ہوں گے، یہ کاروباری شہر ہیں. مراد آباد پیتل کی صنعت ہے، آگرہ لیدر کا بہت بڑا وہاں پر ٹریڈ ہے، بہت بڑا بزنس ہے. اس میں ایک برادری مسلمانوں کی بہت ماشاءاللہ سے مضبوط ہے، شمسی برادری. یہ غالباً خوبصورت ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سندھی مسلمان ہیں، لہیم شہیم ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ چلے جائیے گجرات. گجرات میں آپ کو ایک میمن برادری ملے گی، ایک چلیا برادری ملے گی. ان لوگوں نے بالکل قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنے یہاں زکوٰۃ کا ایک سسٹم ایجاد کیا جو قرآن کہہ رہا ہے. سب سے پہلے ہماری زکوٰۃ کا مستحق ہمارا عزیز ہے. ہم سگے بھائی کو، سگی بہن کو، سگے ماموں کو، بشرط ہے کہ وہ غریب ہوں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں، سگے بھانجوں کو، بھتیجوں کو. بس صرف آپ اتنا یاد رکھیے گا، باقی جس کو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھنا ہے بعد میں مجھ سے ملاقات کر لیں. ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ ہم کس کو نہیں دے سکتے اور کس سے لے نہیں سکتے. آپ اوپر چلے جائیے اور نیچے آ جائیے. میرے اوپر میرے ابا ہیں، میرے دادا ہیں، پردادا ہیں. ایک طرف میری نانی ہے، نانا ہے، پرنانا ہے والدہ کی طرف سے. نیچے میرا بیٹا ہے، پوتا ہے، آگے پڑ پوتا ہے. بس اس میں زکوٰۃ نہیں ٹرانسفر ہو سکتی. نہ میں اوپر زکوٰۃ دے سکتا ہوں، نہ نیچے زکوٰۃ دے سکتا ہوں. باقی دائیں بائیں بھائی کو، بہن کو، چچا کو، ماموں کو، خالو کو، پھوپھا کو، سب کو دے سکتا ہوں، سب سے لے سکتا ہوں. اللہ نہ کرے کبھی ایسی ضرورت آئے، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن برکہ اتنا ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اوپر سے نیچے ہے، نیچے سے اوپر. اب اس کا اگر یہ فارمولہ بھول جائیں تو دوسرا فارمولہ بتا دے رہا ہوں. جن کی وراثت میں ہمیں حصہ مل سکتا ہے یا جو ہماری پراپرٹی میں وارث ہو سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہ لے سکتے نہ دے سکتے. لیکن جن کی وراثت نہ ہم کو مل سکتی ہے اور نہ ہماری وراثت ان کو منتقل ہو سکتی، وہ دوسرے کو زکوٰۃ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لے سکتے، دے سکتے. عام حالات، مخصوص حالات میں نہیں. خیر مسئلے کی بات نہ کروں ورنہ چیزیں رہ جائیں گی. تو یہاں پر سب سے پہلا ہمیں آپ کو پرکھنا ہے ہم متقی ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب دل تو کہہ رہا کہ ان کا بالکل نہیں دوں گا. ان کو میں، انہیں میرے بیٹے کو مارا تھا، ان کو پیسہ دوں گا میں؟ میرا بس چلے تو ان کا میں کلیجہ نکال لوں. ایسا سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر خاندان میں یہ اونچ نیچ ہے، تم اللہ کے لیے کرو. اللہ کے رسول نے ایک بشارت دی ہے
جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ لہ، اللہ اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ ان کے کچھ پیسے والوں سے تعلقات تھے، تو وہ بعض جیسے ان کے پاس وہ غریب لوگ آ جاتے تھے تو وہ خود اتنے صاحب حیثیت نہیں تھے، جتنی مدد ہوتی تھی کرتے تھے، اور باقی بعض پیسے والوں کو فون کر کے وہ کرا دیتے تھے۔ تو ایک دو پیسوں والوں سے ان کے کاروباری مراسم تھے، وہ کاروباری مراسم میں اختلاف ہو گیا، حساب ہو گیا، نقصان ہوا جو ہوا۔ ان میں 2-3 ضرورت مند لوگ آئے تو مجھ سے کہنے لگے پہلے تو جی چاہا کہ فون نہ کروں، اس لیے کہ میرے ان کے تعلقات خراب ہو گئے، لیکن بعد میں حضور کی ایک حدیث یاد آئی۔ میں نے کہا بھائی تم لوگ مجھے بتا دیا کرو، ہم لوگ پڑھتے لیکن برتتے نہیں نا کبھی۔ لیکن حدیث یاد آئی کہ حضور نے فرمایا اگر دین کی خدمت کے لیے، کسی اللہ کے بندے کی خدمت کے لیے تمہاری عزت جائے تو چلی جائے، قیامت میں وہ اپنی عزت مجھ سے لے لینا۔ اگر تمہاری عزت کو کوئی نقصان آ رہا ہے تو برداشت کر لینا، اور وہ عزت مجھ سے لے لینا قیامت میں۔ کہ بس میں نے سوچا میں ان کو فون کروں گا، اور دے نہ دے ان کا مسئلہ، لیکن ٹھیک ہے میری زبان جائے تو اچھی چیز سے جائے، کم سے کم حضور کے لیے حضور سے کچھ لینے کا راستہ تو کھل جائے گا۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول میں نے ان کے لیے وہاں فون کیا تھا، ان سے گزارش کی تھی، انہوں نے منع کر دیا تھا، تو میں عزت اپنی وہاں اللہ کے رسول سے لے لوں گا؟ کہ بس میں نے وہ سوچ کر کے فون کیا کہ نہیں یار دیکھو یہ 2 بچے آئے، ان کے پاس مسائل ہیں، اور کورونا میں ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، فیس کا مسئلہ ہے، کہ خیر اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے فیس دی، تعلقات ہمارے خراب ہو گئے تھے، اس کے بعد بھی فیس انہوں نے دی۔ تو اب ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہم کریں گے۔ ان کا رویہ ان کے ساتھ تھا، ہمیں اپنی آخرت دیکھنی، ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا دیکھنی ہے۔ یہ تو دنیا کی چیزیں 4 دن بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن جا کے وہاں منہ دکھانا ہے۔ حضور پوچھیں گے تم نے میرے لیے تو کچھ نہیں کیا تھا، میرا امتی تمہارے پاس گیا، تم نے کیا کیا تھا اس کے لیے؟ تو یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے کہا ذوی القربا، رشتہ داروں پر پیسہ خرچ کرو۔ میں متقی ہونے کی علامتیں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں یہ علامتیں ہوں۔ اب اس میں ایک پریشانی اور ہے، کینہ کسے کہتے ہیں؟ حسد تو الگ چیز ہے، اکثر و بیشتر کینہ بھی ہو جاتا ہے۔ کینہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی سے ہم نے کوئی کام کہا، اس نے کسی وجہ سے نہیں کیا، دل میں رکھ لیا، ٹھیک ہے آنے تو موقع، وقت سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا حالات گھومے، وہ بیچارہ میرے پاس آیا، میں نے دل میں رکھا، دل خوش ہوا کہ اس سے کام نہیں کروں گا، یہ کینہ ہے۔ نہیں، تم کرو کام اس کا، بھائی اللہ کا حکم ہے، تمہیں اللہ کی رضا چاہیے نا۔ تو یہاں پر ان برادریوں نے ایک کام کیا، میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ اللہ کا شکر اتنی نکلتی ہے کہ اگر اس کا سسٹمیٹک استعمال ہو جائے تو قوم سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو شمسی برادری، چلیا برادری، میمن برادری کی مثالیں دیں۔ آپ حضرات ایک کام کریں، سب سے پہلے اور خاموشی سے کریں، اپنے خاندان کے بزرگوں کو، پیسے والوں کو جمع کریں کہ بھائی پہلے گھر کا حق ہے، پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، چلو بھائی سب لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ لاؤ، یہ لیجیے میری 50,000، میری 1 لاکھ، میری 2 لاکھ، میری 3 لاکھ، سب کی زکوٰۃ جمع ہو گئی، 20 لاکھ 25 لاکھ جیسے جیسے لوگ ہیں۔ اب پتہ چلا وہاں پر، اب اس میں ہم نے ٹٹولا کہ دیکھو فلاں کا، وہ بہن کے دیور کا لڑکا، وہ بھائی کا بھتیجا اور وہ بھانجا، یہ بیچارے پڑھ لکھ کر آئے لیکن بے روزگار ہیں، ان کو اب روزگار سے لگانا ہے۔ تو اب اس طریقے سے ہم یہ کریں گے کہ ان کو 100 روپے نہیں دیں گے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی زکوٰۃ اتفاق سے 50,000 روپے بنی ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، 50 لوگوں کو بلا کر 1000 روپے دے دیجئے، لیکن یہ مقصود نہیں، آپ مت دیجئے 1000 روپے۔ آپ 50,000 روپے زکوٰۃ نکلی، آپ 2 لوگوں کو دیجئے 25,000 بس، اور خاندان میں، اور ان سے کہیے میاں آپ 25,000 میں جاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو، ٹھیلا لگا سکتے ہو، سبزی بیچ سکتے ہو، کپڑا کی کھیتی کر سکتے ہو، جو کر سکتے ہو کرو، جا کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو، اب اگلے سال تم کو نہیں دیں گے، دوسرے لوگ بھی تو پیچھے ہیں۔ اس طریقے سے اگر خاندان کی سطح پر زکوٰۃ کا نظام شروع کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز
20 سے 25 سال مشکل سے لگیں گے، 20 سے 25 سال پورا خاندان امیر ہو جائے گا، پورا خاندان امیر ہو جائے گا 20 سے 25 سال میں۔ باقی 1000 روپے میں تو اسی غربت دور نہیں ہو رہی تھی، کہا بھائی جیسے چل رہا ویسے چلاؤ، تم اگلے سال آنا۔ آج تک کیسے چلا رہے تھے؟ بھیک مانگ کے چلا رہے تھے، کچھ دن بھیک اور مانگو۔ تو زکوٰۃ کا جو ایک فائدہ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ اب وہاں پر کہا گیا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اچھا رشتہ دار اگر نہیں ملے اتفاق سے، ہمارا خاندان ایسا ہے کہ سبھی پیسے والے ہیں، تو ٹھیک ہے، رشتہ دار کے بعد پھر پڑوسی ہیں، پھر ہمارا علاقہ ہے، پھر ہمارا دوست، ہمارا جو دائرہ ہے متعلقین ہیں وہ ہیں، پھر ہمارا شہر ہے، اس کے بعد شہر کے باہر ہے۔ یہ اسلام نے جہاں زکوٰۃ کا نظام بتلایا وہاں زکوٰۃ کی ایک سیکوینس بتائی، ایسے 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 زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو اب پتہ چلا کہ یتیموں کو دیکھ کر کے مسکینوں پر آپ خرچ کریں، مسافروں پر خرچ کریں، والسائلین مانگنے والوں پر خرچ کریں، وفی الرقاب، اور جو پرانے دور میں نظام تھا کہ لوگ قید ہو جاتے تھے ان کی آزادی میں پیسہ خرچ کریں، یہ آج بھی ہے، وفی الرقاب آج بھی ہے۔ آپ حضرات ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم کو، بہن کے ہمارے کتنے نوجوان بچے بے گناہ قید خانوں میں پڑے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ذرا سا؟ ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں، کیسے متقی بن پائیں گے بھائی؟ اگر ان کا غم ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، وہی کمانے والا تھا بیچارہ، اور پڑھے لکھے بچے ہیں۔ CAA NRC میں جس طریقے سے مسلمانوں کو پھنسایا گیا، پڑھے لکھے بچے اس میں بیچارے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ قابل ہیں۔ ہم مہینے میں کماتے ہیں 15,000 20,000 25,000، اور مہینے میں 15 لاکھ کے آدمی ہیں وہ، لیکن بیچارے قید ہیں، ان کے گھر کا کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ خدا کی مدد کیسے آئے گی؟ اگر کسی بچے کو پولیس والے اٹھا لے جائیں تو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ اس سے اور دوری بنا لیتی ہے، بجائے اس کی خبر لینے کے کہ چلو بھائی وکیل کیا جائے، کیسے مقدمہ ہو رہا ہے، پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، بچوں کی پڑھائی کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، بچوں کی خوشیوں کا انتظام، عید کا انتظام ہے، نہ، اس سے اور اس کا موبائل نمبر ڈیلیٹ کر دو، خدا نہ خواستہ بھائی تو پولیس والے کل کو تم پر ضرور پہنچیں گے، پھر خدا کا نظام ہے یہ۔ اگر آج ہم ان کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ پریشانی ہم تک آئے گی۔ اب مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آؤٹ آف وے جا کر مدد کریں، وکیل تو کر سکتے ہیں، وکیل کے ساتھ جائیں، اپنے آپ کو سیف کر کے آپ آگے بڑھیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنکھ بند کر کے کود پڑیں۔ ہم اگر پتہ کریں گے ہر خاندان میں، عزیزوں میں، دوستوں میں 1-2 بچے مل جائیں جو قید خانوں میں پڑے، بے گناہ ہیں، جو گنہگار ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جو واقعتاً قاتل ہے مرنے دیجئے، سڑنے دیجئے، کون کہہ رہا اس کی رہائی کریے، لیکن جو بیچارہ معصوم ہے، بے گناہ، جس نے جرم نہیں کیا ہے اور اس کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور زندگی کے سنہرے ایام آپ کو معلوم ہے 15 سال 20 سال، میری زندگی جو شروع ہوئی 25 سال سے شروع ہوئی، 30 سال سے 28 سال سے 22 سال سے ایک انسان کی پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے، اور 25 سال 22 سال کی جوان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اب 15 سال بعد اس کو وہاں سے رہائی مل رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بیچارہ اب کیا کرے گا باہر آ کر کے؟ کتنی مایوسی ہوگی، کتنے بچے خودکشی کر لیتے ہیں، ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے بچایا ہے، ہم ان کے کچھ کام آ سکیں؟ چلو پتہ کریں کون لوگ ہیں، کون کون سی اسلامی تحریکیں جو کام کر رہی ہیں۔ ہمارے محلے میں کوئی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو بچوں کی فیس ہی جمع کر دیں، وہ جب وہاں سے بیچارہ آزاد ہو گئے، بیٹا ٹھیک ہے تم چلو جو کام کرنا ہو کرو، کیا کام تمہیں کرنا ہے، ہم مدد کریں گے تمہاری، چلو 2 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں تم کو دیتے ہیں، تم زندگی شروع کرو، اس کو حوصلہ دلائیں، اس کو ہمت دلائیں۔ اور پھر رقاب ہم نے کہاں کیا؟ ہم کہاں سے متقی ہو جائیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا ہمارے اتنا گیپ ہے، ایک آدمی جو دین کے ظاہری سسٹم پر روزہ نماز تسبیح، روزہ نماز تسبیح، روزہ نماز تسبیح، وہ سمجھ رہا ہے یہی تقویٰ ہے۔ یہاں تو اللہ نے ابھی تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا، اللہ تو یہاں تقوی کا ذکر کر رہے تھے اور پیسہ آ گیا بیچ میں، ابھی تو روزہ نماز کا تذکرہ بھی نہیں آیا۔ کتنے لوگ ہیں روزہ نماز کے سخت پابند، تہجد کے پابند، لیکن گھریلو زندگی، سماجی زندگی، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں سے معاملات بالکل غلط ہیں۔ سخت دل لوگ ہیں، بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، اس کے باوجود معاف نہیں کرتے، ناانصافیاں کرتے ہیں اس کے باوجود، کہ کہاں تقویٰ آ گیا؟ تو اب پتہ چلا
کہ ہم متقی بننا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کیسے پتہ کرو گے تم متقی بنے کہ نہیں بنے؟ یہ خوبیاں اگر تمہارے اندر آ رہی ہیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، نبی کو سچا پیغمبر مانتے ہو، حالات سے ڈرتے نہیں ہو، نبی کو سچا پیغمبر ماننے کا مطلب یہ کہ اس کی باتوں پر پکا یقین رکھتے ہو، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو ذرا سے خوف میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مار دی جائے۔ زندگی موت اللہ کے پاس، تمہارا کیسا اللہ پر ایمان ہے؟ تو میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ فلسطین کے جو وہاں کے پیش امام ہندوستان آئے اور وہ ٹیلے والی مسجد میں 20-25 سال پرانی بات ہے، چھوٹا سا جلسہ ہوا تو ان سے سوال و جواب ہوئے، میں بھی اس جلسے میں تھا، بہت چھوٹا تھا، تو کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ وہاں مستقل بموں کے سائے میں رہتے ہیں، وہاں کی زندگی واقعتاً ایسی زندگی، بچے، گھر کے بزرگ، گھر کی عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں روزانہ کا معمول ہے، روزانہ کا وہاں ایمان دیکھیے، بچے اسکول جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے مل کر کے معافی تلافی کر کے جاتے ہیں، پتہ نہیں واپس آئیں نہ آ پائیں۔ ابھی ایسے حالات تو اس ملک میں نہیں آئے، لوگ پتہ نہیں کہاں بم گر جائے، کہاں کسی وہاں ایسا ہوتا، روزانہ 2-4 لوگ شہید کیے جاتے ہیں ناجائز۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ان حالات میں؟ کاہے کا ڈر ہے؟ میرا تو ان حالات سے وہاں ہماری قوم کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا ایمان کی مضبوطی سے کیا تعلق؟ تو انہوں نے بتلایا کہ مضبوطی کا تعلق یہ ہے جب یہ حالات ہم پر آتے ہیں، ہمارے گھر توڑے جاتے ہیں، بچوں کو قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولی مار دی جاتی ہے، بھولے بھولے بچوں، پولیس والے گراتے ہیں اور گردن پر چڑھ جاتے ہیں اور بچے کا دم نکل جاتا ہے۔ اس قسم کے جب حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اچھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہم سے بہت پہلے بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں پر ایسے ایسے ظلم ہوں گے، اور وہ ساری باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب اس کے بعد کی جو باتیں جنت کی ہیں، جہنم کی ہیں، اللہ کی رضا کی، وہ بھی سچی ہیں۔ پھر جب 1500 سال پہلے کسی نے باتیں بتائی، اس کی ساری باتیں سچی ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب کہ آگے کی جو باتیں ہیں، مرنے کے بعد کے جو تذکرے ہیں، وہ بھی یقین سچے ہیں۔ تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو نبی پر ایسا ایمان کہ ایمان مضبوط نہیں، اللہ کا نبی سچا ہے اور جو حالات ہیں اس پر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، کامل یقین۔ مسلمان تو ذرا میں کیا ہوگا، اب کیسے رہیں گے، اب مار دیے جائیں گے، یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ موت زندگی اللہ کے پاس ہے بھائی، جتنے دن زندہ رہنا ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ لیکن مسلمان اس وقت اپنے آپ کو اگر پرکھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر آ رہی کہ نہیں آ رہی ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے یتیموں کے حقوق نہیں دیتے؟ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجوں کا حق مار دیا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، انہوں نے کہا کہ وہ دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ بس تمہیں اتنا ہی دین آتا ہے، دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ نہیں، خالی یہ تمہیں بہت اچھا معلوم ہے، اور بھی تو کچھ احکامات دیے ہیں شریعت نے، وہ بھول گئے تم۔ اور مزید یہ کہ اس کی ڈیٹیلڈ ہے، 22 سے 23 شکلیں ہیں، اس میں صرف 1 یا 2 شکلیں ایسی جس میں حصہ نہیں، باقی سب میں حصہ ہے۔ تو دین کو مہرہ بنانا اور یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرنا اور نماز خوب پڑھنا، داڑھی خوب لمبی رکھانا ہماری طرح، اور ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی رکھنا، اور تہجد کی پابندی کرنا، اور بیٹھ کر کے دن بھر تسبیح کرنا اور سمجھنا متقی بن گئے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ نے یہاں کبھی نماز روزے کا تذکرہ ہی نہیں کیا ابھی اللہ نے، اور متقیوں کی صفات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو بڑھ چڑھ کر کے غریبوں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، بیواؤں کے کام آئے، پیسہ خرچ کر سکے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں اب دوسرا رخ ہے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں تو 2 رخ ہے نا، دوسرا رخ ہے، ہمارے ایک عزیز ہیں وہ حج کرنے ہی نہیں جاتے، حج ان پر بہت دنوں سے فرض ہے، وہ کہتے ہیں وہ پیسہ ہم غریبوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ایک افراط و تفریط ہے کہ ایک آدمی نہ روزہ رکھتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنے لوگ ہیں رشوت لیتے ہیں، بینک کا سود کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں اس سے۔ یہ دوسرا تصور گناہ کا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نماز کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، صفات گنتے چلیے گا،
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وعدہ کریں کسی سے تو وعدہ پورا کرنے والے ہوں۔ ہمارے کتنے لوگ جو وعدہ پورا کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمان اس وقت دنیا میں جو پریشان ہے، زمین کے کام میں اکثر مسلمان لگے اور ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ قرآن نے جو راستہ بتایا تھا ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ اور جو لوگ کامیاب ہوئے ان کی ایک کہانی بتا دوں آپ کو۔ لاک ڈاؤن میں ایک صاحب زمین کا کام کرتے، کام خراب ہو گیا، ان پر اچھا خاصا قرضہ ہو گیا۔ ایک صاحب باہر رہتے تھے، دیکھیں اللہ، جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اللہ کیسے مدد کرتے ہیں۔ باہر رہتے تھے، ان کے کوئی دوست تھے امریکہ وغیرہ میں، تو وہاں سے پیسہ بھیجا کرتے تھے کہ یہ پیسہ لگا لینا، ہم لوگ حصہ بانٹ لیں گے، تم محنت کر لو، پیسہ ہمارا ہے۔ نقصان ہو گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا میرا نقصان ہو گیا ہے لیکن تم گھبراؤ نہیں، میرے 2 مکان، ایک میں رہتا ہوں، میرا ایک مکان میں نے بنایا تھا کرایہ پر اٹھا، میں اس کو بیچ کر کے تمہارا قرضہ ادا کروں گا۔ وہ شخص انتظار کرتا رہا، کروڑ پتی آدمی، اور پھر اس اللہ کے بندے نے مکان بیچا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدہ کیا تو پورا کرنا ہے، چاہے جیسے کرو۔ ہم لوگ کیا کہتے دے دیں گے پیسہ آپ کو، بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں آپ سے، ارے ہمارا گھر ہے، ہم ہے، گاڑی ہے، آپ بہت پریشان ہیں، پتہ چلا کہ 10 سال ہو گئے دیتے دیتے اب تک نہیں دیا ہے، آپ دے دیں گے، ہم انکار تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تماشا ہے، مذاق ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے سال، اب رمضان میں بات نہیں کہنی مجھے، بقرعید کے موسم میں اسی اندرا نگر سے فون ایک صاحب کا میرے پاس آیا کہ ایک صاحب نے بقرعید قربانی کے لیے 6-7 بکرے لیے ہیں اور میرا قرضہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا ایسی قربانی پہ لعنت ہے، کس نے کہا تم پر قربانی فرض ہے؟ دین کا مذاق بناتے ہو؟ اس کا قرضہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اور قربانی کے لیے بکرے خریدنے کے پیسے ہیں۔ دین کوئی تماشا ڈھکوسلا تھوڑی ہے، متقی بننا آسان تھوڑی ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، آپ کو پورا کرنا ہے، وہ چاہے جیسے پورا کریے، چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے آپ کا۔ اور جو لوگ اس پر ٹکتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ مولانا علی میاں علیہ رحمہ، ابھی کبھی امین آباد آپ جائیں تو کلن کی لاٹ اور گوئن روڈ پر ایک مارکیٹ بنی اور کسی گپتا جی کسی دوسرے کی تھی، مولانا خاندان وہاں رہتا تھا، کچھ لوگ اور اس میں رہتے تھے، کرائے پر رہتے تھے یہ لوگ، 10-20 سال ہو گئے۔ اب اس زمین کے مالک کو ضرورت پڑی کہ بھائی ہمارا یہ جو مکان خالی ہو جائے، اس کو ہم توڑ کر کے مارکیٹ بنائیں گے۔ تو وہ اس امید پر کہ سب سے پہلے مولانا سے جا کر کے بات کریں، اس لیے کہ یہ بھاری بھرکم آدمی ہے، اگر یہ کسی طریقے سے راضی ہو گئے تو باقی لوگوں کو ہم نپٹ لیں گے۔ وہ غیر مسلم مولانا کے پاس آئے ملنے کے لیے، کہا بھائی آپ بہت دن ہمارے مکان میں رہے، مجھے ضرورت ہے، مکان خالی کر دیجیے۔ مولانا کہا بالکل خالی کر دیجیے۔ اسے تو یقین نہیں آیا کہ یہ کیا، دن میں خواب دیکھ رہا ہوں کیا، ہندوستان میں کیا ابھی ایسے لوگ ہیں جو مکان خالی کر دیں گے، دکان خالی کر دیں گے باقاعدہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ اگر کچھ تحفہ کا ہے، استغفر اللہ، تو حرام ہے ہمارے لیے، بھائی آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اتنے دن رہنے دیا، مکان تو آپ کا، ہم چاہے 100 سال رہیں، ہمیں تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ پتہ چلا کہ بعد میں وہ خاتون منزل مولانا عبدالمجید دریابادی صاحب کا مکان تھا، مولانا سے بات ہوئی، مولانا نے مکان وہاں اندر خرید لیا، وہ پورا خاندان وہاں منتقل ہو گیا، خالی کر دیا۔ 1 روپیہ لیے بغیر، حرام جو 1 روپیہ لیا ہو، وہ اتنا اس کو یقین نہیں آیا، غلام ہو گیا مولانا کا، اور اس مارکیٹ کی سب سے قیمتی دکان مولانا کو دی۔ مولانا کہا نہیں وہ خریدیں گے، قیمت دیں گے، آپ پہلے کردار تو پیش کریے اپنا۔ تو ان کے اس دوست نے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا، کروڑ پتی آدمی تھا، 10 لاکھ مہینے کماتا تھا، کچھ پیسے ان کے ساتھ لگا دیے تھے، انہوں نے کہا بھائی مجھے کچھ مہلت دو، میں مکان بیچ کر کے تمہارا پیسہ واپس۔ اس اللہ کے بندے نے مکان بیچا۔ اس نے پوچھا بھی یار کیا کچھ بھی کریں گے، خدا کا حکم ہے، مر جائیں گے تو اپنا کون تمہیں قرضہ لے کر جائے دنیا سے، مرنے سے پہلے سارا حساب دے کر کے جانا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اولادوں کا بھروسہ نہیں، ایک کلمہ تو بخشتے نہیں، قبر آتے نہیں دیکھنے ہمیں، ہمارا قرضہ کون ادا کرے گا، اپنی زندگی میں قرضہ ادا کر دیں گے۔ اور جیسے ہی مکان بکا، اس نے پیسے بھیجے، اس نے کہا نہیں اب پیسے اپنے پاس رکھو اور اس سے دوسرا مکان خرید لو، اور میں تمہیں اتنے پیسے بھیج رہا ہوں الگ سے، اس سے کماؤ اور اس سے کما کر میرا قرضہ واپس کر دینا، اور پھر آگے حساب کریں گے۔ ہم جب ایک جگہ اپنا کردار پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ لیکن یہاں 90% مسلمان جو زمین کے کام میں لگا ہے یا کسی دوسرے کاروبار میں لگا ہے،
وہ جانتا ہی نہیں کہ عہد و پیمان وعدہ ہے کیا چیز. آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، وعدہ وعدہ ہے، لکھا پڑھی ضروری نہیں، زبان زبان ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے میں، تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور اس معاملے میں ایک بات ہماری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، میں اپنے گھر کی باتیں کر رہا ہوں، میں کسی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. پتہ چلا کہ کبھی میری بھابھی میں اور میری بہن میں، یا میری بھابھی میں، میری کوئی بھابھی نہیں ہے، میں سب سے اکلوتا ہوں، سب سے بڑا بھی ہوں. ایک بات بتا رہا ہوں، میری بھابھی میں میری ماں میں تکرار ہو گئی، میری بہن میں میری بھابھی میں تکرار ہو گئی. میں آنکھ بند کر کے اپنی ماں کا اپنی بہن کا ساتھ دیتا ہوں، بھابھی کا ساتھ کبھی نہیں دیتا. کیا ہمیشہ بھابھی کی غلطی ہوتی ہے؟ ہماری اماں کی غلطی نہیں ہوتی کبھی؟ ہماری بہن سے غلطی نہیں ہوتی کبھی؟ سوچے سمجھے بغیر، تحقیق کیے بغیر، صورتحال جانے بغیر ہماری عادت ہے کہ ہم اپنی ماں کا اپنی بہن کا ساتھ دیں گے. اور نماز کے ہم پابند ہیں، حج بھی کر کے آئے، عمرہ بھی کر کے آئے، روز 2 پارے کی تلاوت بھی کرتے ہیں. یہ دین کا مذاق ہی ہے. دین یاد رکھیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے. دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ابھی. یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس میں ہم آپ کو آیت نمبر بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اللہ کرے اسی سورہ بقرہ میں جب آپ تیسرے پارے میں پہنچیں گے، یوں تو پورا تیسرا پارہ، لیکن اگر آپ تیسرے پارے میں پہنچ جاتے ہیں تو تیسرے پارے میں آیت ملے گی، آیت نمبر آپ کو 282. یہ بھی یاد رکھیے گا، آیت نمبر 282، 282. یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. سورہ بقرہ کی 2 خوبی ہیں، خود سب سے لمبی سورت ہے، اور اسی میں سب سے لمبی آیت پورے 1 صفحے کی اسی میں. اس آیت میں نماز کا حکم نہیں ہے، روزے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. اس آیت میں معاملات کا حکم ہے، لین دین، کاروبار، لکھا پڑھی، اس کے اصول بتائے گئے. اور آپ کو حیرت ہوگی، قرآن اگر تفصیل سے دیکھیں گے، عبادات کو بہت مختصر قرآن نے بتلایا ہے، لیکن معاملات کو، معاشرت کو، سماجی زندگی کو بہت کھول کھول کر کے، چلو تو کیسے چلو، بات کیسے کرو، آپس میں کیسے رہو، غیبتیں نہ کرو، بدگمانی نہ کرو. تو معاملات کو بہت تفصیل سے بتلایا قرآن نے، اور عبادات کو بہت مختصر بتلایا. چنانچہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور بیماری میں، تکلیف میں اور نازک حالات میں ڈٹنے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں. ہم تو ذرا میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ذرا سے حالات آتے ہیں اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں. اللہ میں ہم ہی ملے تھے آپ کو، تھوڑی سی بیماری مل گئی کبھی، اللہ معاف کرے، اللہ سے شکوہ ہو جاتا ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، علاج کرتے کرتے اندر سے اللہ سے شکوہ ہو رہا ہے. ہمارے استاذ مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کینسر کے مرض میں انتقال ہوا ان کا، اور ہم لوگ جاتے تھے عیادت کے لیے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے. بیماری میں کیسی دعا سکھلائی، ایوب علیہ السلام کو دکھلایا پہلے ہم کو، دیکھو ایک بیمار دے رہا ہوں، 17 سال تک تقریباً بیمار رہا ہے شخص، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا. ہاں دعا اتنی خوبصورت ہے کہ جس سے ایمان بنتا ہے. ربی انی، جو بیمار ہیں یہ دعا پڑھتے رہیں، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ بیماری ہے لیکن انت ارحم الراحمین، آپ رحیم. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک کر دیجئے، آپ رحیم، ہاں میں بیمار ہوں، لیکن اللہ سے شکوہ بھی نہیں ہے. یہ پیغمبروں کی دعائیں ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن آپ رحیم ہیں. تو بیماری میں شکایت نہیں، ہم شکایت کرنے لگتے ہیں، ارے یار پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر دکھلائے، ٹھیک ہی نہیں. تو یہ صبر نہیں ہے، صبر ہے کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ہم کیا بیمار ہیں، ہم لوگ میڈیکل کالج جاتے ہیں کبھی کبھی خدمت کرنے کے لیے وہاں، تو آپ دیکھیے ہم سے زیادہ لوگ بیمار پڑے ہیں. آپ وہاں ضرور جائیں میڈیکل کالج، جو بیمار ہے میڈیکل کالج ضرور جائے دیکھنے کے لیے، تو وہاں جا کر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ ہم بہت اچھے ہیں، نہیں ہم بہت اچھے ہیں، اللہ ہم تو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ، یہ بچی، یہ بوڑھا شخص، اس کے پخانہ بستر پر، پیشاب بستر پر، نہ ہل پا رہا نہ ڈل پا رہا ہے، اور پتہ چلا 4 سال سے 5 سال سے بستر پہ پڑا ہے.
ہم جس حال میں اللہ بہت اچھے ہیں، کبھی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اتنی محنت کر رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، ہم سے زیادہ لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کے کام نہیں ہو رہے. تو جب یہ صفات پیدا ہو جائیں، اب صفات آپ سمجھ لیں، اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، نبیوں پر، فرشتوں پر، مال خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلاموں کو، قیدیوں کو چھڑانے پر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں صبر کرنا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ کہہ رہے جن میں یہ خوبیاں ہیں یہ تقوی والے ہیں. تو رمضان کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں ہے. رمضان کا مقصد ہے کیسے اپنے نفس پر اتنی محنت کرو، اتنا اس کو پیس دو کہ یہ نفس تمہارے ماتحت ہو جائے اور تم تقوی حاصل کر لو. تقوی حاصل کر لو گے تو اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے گی، اور جب اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے گی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. پھر جب یہ نظام بن جائے گا تو انشاءاللہ 11 مہینے ہم کو نیک بننا آسان ہے. اور یہ مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا. ہم روزہ 20 سال سے رکھ رہے ہیں، 25 سال سے رکھ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بلکہ بات لمبی ہو گئی. میری کوشش آج صرف اتنی تھی کہ ہم یہ سمجھیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. تقوی حاصل کرنا مقصد ہے، متقی بننا مقصد ہے، نیک بننا مقصد ہے. اس کے لیے رمضان ایک مشق ہے، رمضان ایک کورس کا نام ہے. اس کا ایک سسٹم ہے کہ لمسم 1 مہینے تک آپ کو ایسے سے رکھنا ہے. اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے. اللہ کو منانا بہت آسان ہے. رمضان اسی وجہ سے، اسی لیے جہاں روزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، وقت زیادہ ہو گیا، وہ اللہ نے بعد میں شروع میں ہم کو سمجھایا. اللہ نے کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے بندے سے تم نہیں، تم سے پہلے سب پر روزے فرض کیے. اور پھر بندے کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آگے اللہ نے اور تفصیل سمجھایا. یرید اللہ بکم الیسر، دیکھو اللہ تمہارا بھلا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تم کو کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا. اسی لیے اللہ نے ہم سے کہا بیمار ہو روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا. مسافر ہو روزہ مت رکھو، بعد میں رکھ لینا. سحری نہیں کھائی، آنکھ نہیں کھلی، بغیر سحری کے روزہ مت رکھو. جسم کو مصیبت میں مت ڈالو. روزہ رکھ لیا تھا، رکھنے کے بعد کوئی تکلیف آ گئی، روزہ توڑ دو، کوئی گناہ نہیں، بعد میں قضا کر لینا. اور خدا نہ خواستہ کسی ایسی بیماری میں ہو یا عمر کی اس پڑاؤ میں ہو، شوگر ہے یا کوئی اللہ معاف کرے کڈنی کا پیشنٹ ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کہ ڈاکٹر سے روزہ رکھنے سے منع کیا، کہا بالکل روزہ نہ رکھنا، اس کا خالی فدیہ ادا کر دینا. اور بڑھاپے کی 80 سال کی 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، طاقت نے کہا میرے بندے بالکل روزہ مت رکھو، فدیہ ادا کر دینا. زندگی بھر روزہ رکھتے آئے، تمہیں بغیر روزہ رکھے اللہ ثواب دیں گے. تو روزہ رکھنے کا مقصد کہیں خدا کا یہی منشا نہیں کہ ہمیں کسی مصیبت میں ڈالنا، ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، نہیں. اور باقی آپ حضرات تو سوشل میڈیا دیکھتے ہی ہیں کہ اس میں گھر کے میں مجھے وہ چیز نہیں کہنی چاہیے، ورنہ ہماری کیا ہے نا کہ پھر ہماری نیت گوبر کی طرف چلی جاتی، دودھ کی طرف نہیں جاتی. ابھی سوشل میڈیا پر جاپان یا کوریا کہاں کے کسی ریسرچ سائنٹسٹ کو نوبل پرائز ملا، اس نے کوئی ریسرچ کر کے دیا ہے کہ شاید 1 مہینے سال میں یا 20 دن 22 دن میکسیمم جو آدمی بھوکا رکھے اپنے آپ کو، کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. حضور نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا، یہ سائنس کہہ رہی، آپ مانے نہ مانے. بعض مسلم ڈاکٹروں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، لیکن اس وجہ سے روزہ نہ رکھیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں. ڈاکٹرز مجھ سے بتلاتے ہیں کہ مولانا اگر جسمانی طور پر دیکھا جائے تو روزے کا جو نظام اسلام نے دیا ہے، اور جس طریقے سے پیغمبروں نے روزہ رکھا، اور جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے روزہ رکھا ہے، اگر اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں. لیکن کیا ہے کہ ہم اور بیماریاں مزید خرید لیتے ہیں. بیماریاں کیسے دور ہو جائیں؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ شام کو جب افطار کریں تو ہلکی پھلکی افطار کریں، پھل لے لیں، کھجور لے لیں، یا کوئی ہلکی غذا لے لیں. لیکن ہاں بیماری ہے سموسوں کی، پکوڑوں کی، پھلکیوں کی، وہ تو اور مصیبت ہے. اچھا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا آج سے 2 سال 3 سال پہلے، جب فرسٹ لاک ڈاؤن لگا. ہمارے یہاں مدرسے میں کچھ ہاسٹل میں بچیاں تھیں، وہ بچیاں کچھ منی پور کی بیچاری پھنس گئیں، اور وہ قریب، اور اس وقت غالباً مئی میں رمضان پڑھ رہے تھے. آپ تصور کریے کتنے سخت رمضان تھے مئی میں. وہ لاک ڈاؤن بہت سخت تھا، فرسٹ لاک ڈاؤن. اتفاق سے منی پور گورنمنٹ نے اس کے منی پور کے جتنے آدمی دلی میں بیچارے پھنسے تھے، وہاں لڑکے پڑھتے تھے، بچیاں پڑھتی تھیں، آگرہ میں کچھ لوگ گھومنے گئے تھے، تو ایک روٹ دلی سے بنا اور وہ منی پور تک ٹرین جا رہی تھی. تو وہاں سے فون آیا کہ بھائی ان بچیوں کو آپ خالی اتنا کریں کہ ٹرین میں بیٹھا دیں، اور یہاں سے پرمیشن بھیج دی میں نے.
اب مسئلہ میرے سامنے یہ آیا، میں روزے سے ہوں اور سخت روزہ گرمی کا، خیر بر کے بچیوں کی ایک ذمہ داری امانت تھی، تو مجھے اطلاع ملی کہ دوپہر میں آپ 2 بجے پہنچا دیجیے وہاں۔ ہم لوگ 2 بجے لے کر کے ان بچیوں کو اسٹیشن پہنچ گئے، وہاں بڑی چیکنگ ویکنگ ہوئی اور صرف وہ منی پور کی ہی وہاں پر ایک پبلک دکھ رہی تھی۔ اتفاق یہ کہ ٹرین لیٹ ہوتی گئی، 2 بجے والی ٹرین رات 10 بجے آئی۔ اب وہاں بہت پریشان، یہاں افطار کیا کریں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ساتھ ہم کچھ دکانیں سب بند تھیں، کچھ پھل لے لیے تھے، کیلے اور سیب اور 2-3 کھجوریں لے لی تھی، پانی کی ایک بوتل گھر سے لے لی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ مئی جون کا مہینہ، 2 بجے ریلوے اسٹیشن پر ہم بیٹھے ہیں، لو کے تھپڑے لگ رہے ہیں مجھے، ہمارے ساتھ ہمارے ایک عزیز بھی تھے، اور رات 10 بجے ہم نے افطار کی، اور رات 10 بجے ان بچیوں کو بٹھا کر کے جب ٹرین موو کر گئی وہاں سے، تب گھر قریب 11 بجے رات کو آئے، پھر عشاء کی نماز اور تراویح پڑھی۔ لیکن آپ یقین جانیے، کبھی آپ کر کے دیکھیے میں کتنا تھکا ہوں گا، مجھے کتنی پیاس لگی ہوگی، لیکن میں نے افطار بالکل معمولی سی کی تھی، صرف 2 کھجوریں 3 کھجوریں، 1 سیب 1 کیلا بس، تو مجھے تکان محسوس ہی نہیں ہوئی، بالکل فریش۔ اور وہاں سے آئے تو بالکل پوری چستی کے ساتھ میں نے عشاء کی نماز اور تراویح پڑھی۔ اور یہاں آج کل گھر میں پھر پکوڑی بھی ہے، پھر اللہ خیر کرے، پرانے شہر میں تو کباب پراٹھے کلچے نہاری بھی آ جاتے ہیں، شیرمال بھی آ جاتا ہے، تو وہ جتنا آپ کا جسم ٹھیک ہوتا ہے وہ اور مصیبت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اس وقت تو بالکل ہلکی غذا لینی چاہیے، کیونکہ معدہ جو خالی رہتا ہے تو کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ کولڈ ڈرنکس لینی ہی نہیں چاہیے ورنہ کڈنی فیل ہو سکتی ہے اس وقت۔ مسلمان کہاں مانتا ہے؟ تو جسم کے اتنے ظاہری فائدے رکھے ہیں اللہ نے روزے میں، اگر انسان کچھ نہ کرے، صرف 1 مہینہ ہلکی غذائیں لے، 1 مہینہ گوشت سے، بھاری چیزوں سے، سحری افطار سب میں پرہیز کر لے، آپ دیکھیں انشاءاللہ کولیسٹرول، یورک ایسڈ سب غائب ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ 1 مہینے پریکٹس کر کے دیکھیے اپنے آپ، تو اللہ نے ہزاروں فائدے رکھے ہیں۔ اسی لیے ہم کو سمجھائے میرے بندے، بہت ساری چیز تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن یہ مان کر چلو اللہ ہم پر رحم کرتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا یرید اللہ، اسی میں کہا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرتا ہے، اسی لیے بیماری میں روزہ نہیں رکھا، اور جو بہت ساری سہولیات دے دی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، باتیں بہت ساری تھیں، لیکن آج میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کئی سالوں سے میں یہاں درس بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ چیز واضح نہیں ہوئی کہ روزہ رکھے کیوں، تو دل میں خیال ہے کہ اس چیز کو آج اللہ کرے، ہم اللہ سے دعا کر کے بیٹھیں، اللہ توفیق دے، واضح کر سکے کہ روزہ ہم رکھیں گے تو ملے گا کیا؟ تقویٰ ملے گا، یہ روزے کا مقصد ہے، اور تقویٰ جسے مل جاتا ہے پھر وہ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ اور تقوی کی علامتیں میں نے آپ کو بتلائیں، یہ ساری چیزیں، اور قرآن مجید میں تقوی کی بے شمار علامتیں، تقوی کے بے شمار فائدے رکھے گئے ہیں۔ برکیف اللہ کرے کہ جتنی باتیں کی گئیں وہ سمجھ میں آئیں اور اللہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے اور بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہیں، رمضان شریف کی بابرکت ساعتیں ہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ، ایمانداری کی بات ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، کہنے کو ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن رمضان کی جو زندگی ہونی چاہیے اور رمضان کے ایک ایک لمحے کا جو عمل ہونا چاہیے، اے اللہ ہمارے یہاں رمضان اس سے خالی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ رمضان کی پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، لوگ خوبصورت اور سنہرے موقعوں کا انتظار کرتے ہیں، اللہ یہ بڑا مبارک موقع ہے، اس وقت تیری رحمت کو جوش ہے۔ اللہ یقیناً ہم سخت گنہگار ہیں، سال کے عام دنوں میں اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے امکانات کم ہیں،
لیکن اللہ محض اس وجہ سے کہ اس وقت آپ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخشش کی بھیک نصیب فرما دے، اللہ بخشش کی بھیک نصیب فرما دے، اللہ اپنا کرم نصیب فرما دے، اللہ ہمارے وہ بہت سے اعزاء، اقربا، متعلقین، پڑوسی، دوست اور عام مسلمان جو سال گزشتہ زندہ تھے اور رمضان شریف میں موجود تھے لیکن اللہ اس سال وہ تیرے دربار میں حاضر ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی اور تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں ایسا احساس ہو کہ ہمیں کورونا کے بعد یقیناً دوبارہ زندگی ملی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کے روزے محض تیرے کرم سے ہوتے ہیں، اللہ ہزاروں بندے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، اللہ ہم رکھتے ہیں، شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، اللہ ہمیں اس بہکنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، یہ محض تیرا کرم ہے، محض تیری توفیق ہے۔ روزے کا تعلق نہ صحت سے ہے، روزے کا تعلق نہ خاندان سے ہے، روزے کا تعلق نہ حسب نسب اور علم سے ہے، روزے کا تعلق محض تیری توفیق سے ہے۔ اللہ آپ نے توفیق دی تو اللہ ہم نے روزے رکھ لیے۔ اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو روزے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، لیکن آپ کریم ہیں، جب توفیق دے سکتے ہیں تو اللہ قبول بھی فرما لیں۔ اللہ محض اپنے کرم سے ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے روزے ہوئے ہیں، اللہ آج 10واں روزہ چل رہا ہے، 10 روزے کیا زندگی کے تمام روزے کیا، ہمارے پاس تو صحیح معنوں میں ایک روزہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں، لیکن اللہ آپ بہت کریم ہیں، بہت رحیم ہیں، اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ اس رمضان کے روزے اور اس رمضان کے علاوہ عمر میں جتنے روزے آپ کی توفیق سے رکھے، اللہ تمام روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اللہ رمضان کا جو حصہ اور رمضان کے جو 2 عشرے بچے ہیں اللہ ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مجمع کو قبول فرما۔ اللہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس ملک میں اور بالعموم ساری دنیا میں خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ بالخصوص اس ملک میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ 2-4 روز پہلے پورے ملک میں جو فسادات کا ننگا ناچ کھیلا گیا ہے اور جس میں مسلمانوں کو بے پناہ جانی و مالی نقصان پہنچا ہے، لوگ کروڑپتی تھے بیچارے فقیر بن گئے، دکانوں کو آگ لگا دی گئی، مکانوں کو جلا دیا گیا، مدرسوں میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اللہ یہ سزا ہے، یقیناً یہ سزا کے طور پر ہے کہ ہم سے وہ عبادتیں نہیں ہو سکیں اور ہم صحیح معنوں میں نہ مسلمان بن سکے، نہ صحیح معنوں میں نمازیں پڑھ سکے، نہ صحیح معنوں میں دین کا حق ادا کر سکے۔ اللہ بطور سزا کے جو چیزیں ہم پر مسلط کی گئی اللہ ان کو معاف فرما دے، اور اللہ جن ظالموں نے یہ کام کیا ہے اللہ ان ظالموں سے پورا انتقام لیں۔ اے اللہ جن مظلوموں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں اللہ ان کی داد رسی فرما، اللہ ان مظلوموں کی امداد کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اللہ جن کی دکانیں جل گئیں، جو بے روزگار ہو گئے ہیں، جن کے بچے آج مسکین ہو گئے اور جن لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اللہ ان کی خبر فرما اور اللہ ان کی مدد کے راستے بنا۔ اللہ ہمارے وہ بھائی اللہ جو قید خانوں میں پڑے ہیں بے گناہ ہیں اللہ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرما، ان کی رہائی کے سامان پیدا فرما۔ اللہ آزمائشوں سے، امتحانات سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ بغیر آزمائش کے اللہ ہمیں نواز دے، اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم آزمائے جائیں گے تو ٹک پائیں گے، اللہ چھوٹی موٹی آزمائش میں پھسل جائیں گے، باقی رہ پانا مشکل ہوگا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ اس امت کو آزمائشوں سے محفوظ فرما، اللہ اس امت کو آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جس طریقے سے آپ نے رمضان شریف میں اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائی، جس طریقے سے آپ نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، جس طریقے سے آپ نے رمضان میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، جس طریقے سے آپ نے رمضان میں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی، جس طریقے سے آپ نے رمضان میں دوسرے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رمضان کے بعد اس طرح نیک بن پانا ہمارے لیے مشکل ہے، شیطان بہت طاقتور ہے، اللہ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طریقے سے نیک بننے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی عطا فرما، رمضان کے بعد بھی سنتوں کی پابندی عطا فرما، رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی پابندی عطا فرما، اور قرآن سے محبت اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحیح معنوں مسلمان بنا، اللہ سارے عالم کے اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، نہ جانے کتنی بچیاں اور کتنے بچے بے دین ہو گئے ہیں،
ہیں۔ اللہ جو لوگ بے دین ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، اللہ انہیں دوبارہ واپسی عطا فرما، اور جو ابھی بچے ہوئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کی اور شیطان کے نمائندوں کے حملوں سے اللہ ہمارے اور ساری امت کی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرما، سب کی جائز آرزوں تمناؤں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو خیر و برکت کے روزگار عطا فرما۔ اللہ کو ہماری بچیوں اور بچوں کے لیے خیر و برکت کے رشتے عطا فرما۔ اللہ جتنی دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، اور جو چیزیں نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہیں بن مانگے عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر آپ کی شفاعت عطا فرما۔ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، میدان حشر کے عذاب سے حفاظت فرما، بغیر حساب کے معافی عطا فرما۔ اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر میں اپنے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم